أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے جڑ پڑیں گے اور جب سمندر بہا دیے جائیں گے اور جب قبریں کریدی جائیں گی، ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا. اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے کرم والے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا، جس نے تجھے پیدا کیا، پھر ٹھیک بنایا، پھر اعتدال والا کیا، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا. ہرگز نہیں، بلکہ تم انصاف ہونے کو جھٹلاتے ہو، اور بے شک تم پر کچھ ضرور نگہبان مقرر ہے. معزز لکھنے والے وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. بے شک نیک لوگ ضرور چین میں جانے والے ہیں، اور بے شک بدکار ضرور دوزخ میں ہیں. انصاف کے دن اس میں جائیں گے اور اس سے کہیں چھپ نہ سکیں، اس سے کہیں چھپ نہ سکیں، اور اس سے کہیں چھپ نہ سکیں گے. پھر تجھے کیا معلوم کہ انصاف کا دن کیا ہے، جس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کچھ اختیار نہ رکھے گی، اور سارا حکم اس دن اللہ کا ہوگا. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. جیسی کرنی ویسی بھرنی. نہ مانے تو کر کے دیکھ. جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ.
یہ سارا کھیل جو ہے نا بغیر دیکھے کا سودا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ سب سوئے ہوئے ہیں, موت کے بعد جاگ جائیں گے. یہ آنکھ ایک بار بند ہونے کے بعد کھلے گی, تب بہت دیر ہو چکی ہوگی, توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہوں گے, تب پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوگا. انسان صرف پچھتائے گا اور خواہش کرے گا کہ میں واپس اس دنیا میں آؤں, اللہ کو راضی کروں اور پھر آ جاؤں, لیکن ایسا ممکن نہیں ہوگا, تب واقعی بہت دیر ہو چکی ہوگی. تو یہ زندگی جو اللہ نے ہمیں دی ہے, ہم اس کو کیسے ضائع ہونے دے سکتے ہیں؟ یہ بابرکت مہینہ یہ ایک تحفہ اللہ کی طرف سے. تو اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. یہ زندگی ایک بار ملی ہے, یہ اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے, اور یاد رکھیں کہ تحفہ کسی کام کا نہیں ہوتا جب تک وہ کھلتا نہیں ہے. تو بس یہ ایک چھوٹا سا ریمائنڈر تھا. ہمارے علماء کرام یہاں پر ہوں گے, مزید اس حوالے سے ان سے بات کریں گے. آج 29واں روزہ بران رحمت کی رمضان ٹرانسمیشن اختتام پر ہے, لیکن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کا ہوسٹ عمر شہزاد. ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اپنے ڈسکشن کے ساتھ, اور میرے ساتھ میری کو ہوسٹ یہاں پر موجود ہیں ارسلہ صدیقی. بالکل بالکل. السلام علیکم, امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے. میں ہوں ارسلہ صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں آج نیوز کی خاص رمضان ٹرانسمیشن جو اسپیشلی آپ لوگوں کے لیے سجائی جاتی ہے باران رحمت. اور میں خوش آمدید کہتی ہوں آپ سب کو. عمر ماشاء اللہ آج 29واں روزہ, اور مجھے تو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ ارسلہ کیسے وقت گزر گیا, کیسے یہ مہینہ گزر گیا. بالکل. لیکن اس ٹیم کے ساتھ جو وقت گزرا ہے, اور اس پوری ٹیم سے جو کچھ بھی, ایون ہمارے گیسٹ سے, اس پورے شو پہ اگر ہم پوری جرنی کو ریکال کریں, کتنا کچھ سیکھے ہیں ہم, کتنا کچھ ہمیں پتہ چلا ہے, اور ہم نے آپ تک یہ باتیں پہنچائی ہیں. بالکل بالکل. اور بڑا ہی خوبصورت سفر رہا. مجھے لگتا ہے کہ بڑا یاد آئیں گے یہ سارے دن, یہ رمضان, اور پوری ٹیم کے ساتھ اتنی محبت کے ساتھ جو ہم سب نے مل کر ایک ساتھ کام کیا, ٹیم ورک کیا, اور بڑا خوبصورت وقت. لیکن میں بتاتا چلوں ارسلہ کہ یہ آج کی بھی رات جو ہے وہ بہت ہی قیمتی رات ہے, کیونکہ آج مقررہ اگر چاند رات ہے جو کہ انشاءاللہ ہوگی, تو اس حوالے سے بھی ہم اپنے علماء کرام سے بات کریں گے. انعام والی رات ہے یہ. اب وہ والی رات ہے کہ بالکل بونس کلیکٹ کرنے والی رات ہے, جو اس پورے مہینے میں ہم نے نمازیں پڑھی ہیں, عبادت کی ہے, اور ہم نے یہ اپنے آپ سے یہ عہد کیا ہے کہ آگے بھی اس سلسلے کو, اسی لائف سٹائل کو ہم لے کے چلیں گے. استقامت اور اپنے نظم و ضبط جس پہ ہم نے بات کی تھی, پرسسٹنس اور ڈسپلن, یہ ساتھ لے کے چلیں گے انشاءاللہ. ہمارے ساتھ یہاں پہ ہمارے گیسٹ موجود ہیں, ایکسپرٹیز بھی ہیں. ہمارے ساتھ ایک نئے بھی گیسٹ موجود ہیں. میں بتاتا چلوں ہمارے ساتھ حکیم شاہ نذیر. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر, خیریت, ٹھیک ٹھاک ہیں, اللہ کا احسان. آپ لوگ آغا بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں. عمر جی, آغا بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ہمارے ساتھ روز ہوتے ہیں. آغا بھائی, رمضان کی اس خوبصورت جرنی میں آپ ہمارے ساتھ رہے, بہت خوبصورت ٹپس آپ نے ہمیں دیں صحت کے حوالے سے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب تک کی میری جرنی میں اتنا صحیح طریقے سے, اتنا اچھے سے, نہ تو میں کسی ڈاکٹر کو کریڈٹ دیتا ہوں, نہ کسی اور کو کریڈٹ دیتا ہوں, کہ آپ نے اتنا اچھے سے گائیڈ کیا ہے اتنی ساری چیزوں کو. تو میں آپ کی ہر بات کو بہت یاد کروں گا, آپ کو بہت یاد کروں گا, اور آپ کو بعد میں تنگ ضرور کروں گا, میسج کر کے پوچھوں گا. اور بڑی انسیت ہو گئی آپ سے. آپ دونوں بچوں نے مجھے بہت محبت دی ہے, اور آپ دونوں ہی میرے بچوں کی طرح سے ہیں, اور یقیناً آپ دونوں کے والدین بہت خوش نصیب ہیں, اور ان کی تربیت آپ لوگوں کے اندر نظر آتی ہے. اور وہ جو ادب اور تہذیب کا مظاہرہ آپ لوگوں نے کیا ہے, اور ہم نے نوٹ کیا جو تواضع سے پیش آنا آپ کے اندر ہے, جس تواضع سے آپ پیش آئے, اور انٹرو بڑا اچھا کرایا آپ نے تمام مہمانوں کا,
میں اس کو بڑا اپریشیٹ کروں. بہت بہت مجھے شکریہ. لگتا ہے کہ انٹرو بہت امپورٹنٹ تھا. تمام مہمانوں کا پورے 30 دن 25 دن جو بھی ہم سب نے یہاں پر گزارے ساتھ, اور اب دیکھیں کہ انشاءاللہ کل عید ہے, وہ اس لیے امپورٹنٹ تھا کہ ہر انسان اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے شو پر آیا اور شامل ہوا, اور انہوں نے اپنا وقت دیا, اپنے ٹپس شیئر کیے آپ کی طرح. تو بالکل جی, مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑا اعزاز کی بات ہے ہمارے لیے. اور آغا بھائی آپ ہو گئے اور جتنی بھی شخصیت ہو گئی ہمارے شو پر آئی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی بات کو ایگزیجریٹ کرتے ہیں یا کچھ بھی نہیں. ہر شخصیت اپنی جگہ انہوں نے وہ یہاں تک پہنچے ہیں پوری جرنی میں, تو وہ رسپیکٹ, وہ چیز دے ڈیزرو اٹ. ایون آپ اس حوالے سے ڈیزرو کرتے ہیں ماشاءاللہ. آج یہاں پہ بیٹھے ہوئے تبھی سب کو بتا رہے ہیں اور سب آپ کی ان ٹپس کو فالو کر رہے ہیں. اچھا, اب جیسے مجھ سے واٹس ایپ پہ پوچھا کسی نے کہ بھائی چاند رات ہے اور اسنیچنگ بہت ہو رہی ہے, اور عید کے دنوں میں بھی بہت موبائل چھینے جاتے ہیں, پیسے چھینے جاتے ہیں, لوٹ مار ہوتی ہے, تو لوگوں نے پوچھا کہ کوئی چھوٹا سا وظیفہ بتائیں. تو میں بتاؤں گا ضرور, کیونکہ لوگ پوچھ رہے ہیں. اچھا, دیکھیے, جب آپ گھر سے باہر نکلیں تو قبلے کی طرف رخ کریں اور سر پہ ہاتھ دایاں ہاتھ رکھیں اور باآواز بلند آیت الکرسی پڑھیں بسم اللہ کے ساتھ اور درود شریف کے ساتھ. اور اس کے بعد جب آپ مین صدر دروازے سے باہر قدم نکالیں تو بس پھر آپ ایک بار یہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ توکلت علی اللہ. مطلب اللہ پہ توکل کر کے میں باہر جا رہا ہوں. کیا بات ہے. نہ آپ سے موبائل چھینے گا, نہ آپ سے پرس چھینے گا, اور نہ آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کی اذیت ناک واقعہ باہر ہوگا. حد یہ ہے کہ آپ کا ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ آپ اللہ پہ توکل کر کے جا رہے ہیں. توکل کر کے جا رہے ہیں, اور پھر اللہ کی پروٹیکشن ہے آپ کو. میں کل رات کی بات ہے آغا بھائی, میں آپ سے بھی شیئر کروں گی. کل رات میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی عمر, اور اس ویڈیو میں ایک جو ہے وہ نوجوان مرد, ماشاءاللہ 2 بچے تھے اس کے, لیکن عمر بھی اتنی زیادہ نہیں تھی. وہ اپنا قصہ جو ہے کسی نیوز کے ساتھ شیئر کر رہا تھا کہ میرے ساتھ کل رات میں جو ہے وہ اسنیچنگ ہوئی ہے, اور میرا یہ سامان چلا گیا اور میرا موبائل بچ گیا. تو وہ کہتا ہے کہ جی میرا موبائل بھی بچ گیا اور میری جان بھی بچ گئی. کچھ معمولی سے پیسے تھے, کہتے ہیں میرے پاس تو پیسے زیادہ تھے ہی نہیں, وہ اندھا ہو گیا آنے والا, اس کو دکھا ہی نہیں میرا فون, اور اس کو اللہ کی طرف سے. تو اس سے پوچھا ایک نیوز اینکر کہ کیا وجوہات تھی کہ آپ کو کیسے نہیں دکھا فون, تو کہتے ہیں میں جو ہے جی گھر سے آیت الکرسی پڑھ کے نکلتا ہوں اور میرا بلیو ہے. کہتا ہے جو پیسے وہ لے کے گیا وہ تو 2-2.5 ہزار روپے تھے میرے والیٹ میں, پیسے ہی کوئی نہیں تھے, اصل موبائل تھا. تو آپ کی بات سے میں بالکل کنیکٹ کروں گی. آیت الکرسی بہت حفاظت کرتی ہے. ایک فرض نماز کے بعد بھی, بالکل آپ فرض نماز کے بعد, نماز کے بعد اگر کوئی اپنی آنکھوں پہ ایسے ہاتھ رکھ کے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے تو اس کو آشوب چشم نہیں ہوتا, اور اس کی آنکھوں میں موتیا نہیں اترے گا, اور اس کی بینائی کبھی بھی اندھا پن اس کے ساتھ نہیں ہوگا. یہ واقعات ہیں جو کتابوں میں لکھے ہیں. بالکل. تحریر بہت ہے. بہت شکریہ آغا بھائی, بہت بہت شکریہ. ہم اس ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. گوہر بھائی ہمارے ساتھ, ہمارے نعت خواں بھی موجود ہیں, پھر ہمیں شاہ نذیر صاحب سے بات کرنی ہوگی. گوہر بھائی مائک یہ رہا. جی بالکل. کیا سنائیں گے؟ میں ایک پنجابی کلام آپ کو سناتا ہوں. آپ کے کلام بہت یاد آئیں گے واقعی میں. انشاءاللہ ہم رابطے میں رہیں گے. آپ رابطے میں رہیے گا. بالکل. ویلکم بیک. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بران رحمت. بہت خوبصورت گوہر بھائی, بہت خوبصورت آپ نے پڑھا ہے ماشاءاللہ. ہمارے ساتھ جو ہمارے گیسٹ ہیں شاہ نذیر, وہ بھی موجود ہیں, حکیم ہیں, ان سے ہم اس حوالے سے بات کریں گے. ابھی ہم آغا بھائی سے بات کر رہے تھے. شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو چھینک ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اکثر خواتین جو ہیں وہ بہت روک کے اپنے آپ کو روک لیتی ہیں, جو کہ کہتے ہیں کہ چھینک جب آ رہی ہو تو پھر صحیح طریقے سے چھینکا جائے, تو اس کو روکنا نہیں چاہیے. وہ آپ کی جو بلڈ سرکولیشن ہوتی ہے, جو وہ آپ کے کلاٹس بن جاتے ہیں یا کچھ اس طریقے سے. تو اس حوالے سے ذرا آپ بتائیں گے, یہ بات صحیح ہے؟ بالکل نہیں. دیکھیں, یہ جو چھینک آ رہی ہوتی ہے, ایک آدھ آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن لگاتار 20-25 چھینکیں ایک ساتھ آ رہی ہیں تو وہ سائنوسائٹس الرجی کہلاتی ہے. صحیح. اور سائنوسائٹس الرجی اس وقت بہت زیادہ لوگوں کو, تقریباً 55-60% لوگوں کو ہے. گلے میں ریشہ گرتا ہے, اس کی وجہ سے سستی, کاہلی محسوس ہوتی ہے, اور صبح جب چہرہ دھوتے ہیں یا دھول مٹی خوشبو بدبو کوئی بھی چیز دیکھ لیتے ہیں یا سونگھ لیتے ہیں تو ایک دم چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں, گلا خراب ہو جاتا ہے, بخار سی کیفیت ہوتی ہے, اور اس بہت ساری اینٹی الرجیز کھاتے ہیں جس کی وجہ سے نیند ختم نہیں ہو رہی ہوتی ہے. لیکن چھینکنا تو ویسے کھل کے ہی چاہیے نا, مطلب چھینک آئے تو فوری آپ چھینک لیا کریں تاکہ آپ کی ناک کھل جائے اور آپ کے جو باقی آرگنز ہیں وہ بھی رواں ہو جائیں آپ کے, جیسے بلڈ کی سرکولیشن ہے رواں ہو جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ سر بھی ہلکا ہو جاتا ہے. بالکل. اور جو یہ اس کے ریزنز ہوتے ہیں کئی,
جب آپ کو اگر سائنوسائٹس الرجی رہتی ہے اکثر تو وہ آپ کے دانتوں پہ بھی اثر کرے گی، آپ کی آنکھوں پہ بھی اثر کرے گی، آپ کے بالوں پہ بھی کرے گی. صحیح. اور جس طریقے سے آغا صاحب نے کہا کہ کان بند ہو جاتے ہیں، کان بہتا ہے، یاد رکھیے گا کانوں میں ایک فنگس انفیکشن ہو جاتا ہے جو کہ کان کا یہ پردہ ہوتا ہے اس کے پیچھے جو دیوار ہوتی ہے وہاں پہ ہوتا ہے. بالکل. پھر اس کے بعد کان بہنے شروع ہو جاتا ہے. تو پلیز اگر ایسی کیفیت ہو تو اپنے قریبی ENT کے ڈاکٹر کو ضرور ایک بار دکھا دیا کریں. یہ آگے چل کے بڑے مسائل ہو جاتے ہیں. اس کی اگر پیپ یا جو بھی پس وغیرہ ہے وہ اگر دماغ کی طرف چلی گئی تو بہت پرابلم ہو جاتی ہے. اس چیز کا بہت احتیاط رکھیں. اگر دیکھیں آپ کو عام طور پہ کان میں درد ہو گیا، کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے، کڑوے بادام کا تیل گھر پہ ہوگا، وہ 2 ڈراپ ڈال دیں، آپ کے کان کے درد میں آرام آ جائے گا. اور اگر آپ کو جیسے بلغم ریشہ گلے میں آتا ہے، یہ کانوں کی طرف جاتا ہے، کانوں پہ آوازیں آنا شروع ہوتی ہیں، سمندر کی لہروں کی آوازیں آنا شروع ہوتی ہیں، تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اور کان کھولنے کے لیے ایک بوٹی آتی ہے بانسا کے پتے، برگے بانسا. اس کی 1 چمچ کو 1.25 کپ پانی میں ڈال کے ابال لیں، کہوا بن گیا، رات سوتے وقت پیا کریں. اس سے اور یہ بینیفٹس ہوں گے، جیسے آپ کو رات کو خراٹے آتے ہیں وہ بھی نہیں آئیں گے. دوسرا کان بھی کھل جائیں گے، سائنوسائٹس الرجی بھی بہتر ہو جائے گی، سر درد بھی بہتر ہو جائے گا اور آپ ایکٹیو ہو جائیں گے. اچھا، یہ خراٹوں کا بڑا ایک مسئلہ ہے ہمارے یہاں. یہ ان کو آتی ہے جن کی ناک بند ہوتی ہے. بہت بڑا مسئلہ ہے. خراٹوں کا آپ نے صحیح اس پہ. اچھا ایک چھینک پر ایک بات میں ایڈ کر دوں. 1 منٹ، میری گھر پہ کوئی نہیں سنتا، آپ سن لیں. سن لیتے چلیں پھر آپ سنا جی سن لیتے ہیں آپ. آغا صاحب یہ کے تو ساتھ آپ میری نے چلتی میرے ہے. دل کی بات کہہ دی. بالکل. جی جی. اب یہ جو جس طرح میں نے کہا نا کہ یہ خراٹے ہوتے ہیں، یہ ناک بند ہوتی ہے، اس کی وجہ سے گلے میں ریشہ آتا ہے، وہ سینے پہ جاتا ہے، اس سے آپ کے خراٹے آتے ہیں. اور اگر آپ کا پیٹ گیسز بہت زیادہ کر رہا ہے، تیزابیت بہت کر رہا ہے، تو آپ کو ڈراؤنے خواب بھی آئیں گے، نیگیٹو خواب بھی آئیں گے ساتھ. اور تھکان سے بھی تو انسان کو خراٹے آتی ہیں. آپ خراٹے آتے ہیں نا، لیکن جو ڈراونے خواب آتے ہیں وہ پیٹ کی خرابی سے آتے ہیں، گیسز کی وجہ سے آتے ہیں، نیگیٹو خواب آتے ہیں. اور اگر آپ کو کھانا کھانے کے بعد پیٹ افارا ہو رہا ہے، گیس بن رہی ہے، تو اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہوں تو آپ نے 3 چیزیں لے لیجئے گا: سونف، اجوائن اور لیمو خشک. یہ تینوں چیزیں ملا کے باریک پاؤڈر بنا لیں، کھانا کھانے کے بعد آدھی چمچ پانی کے ساتھ لیں، 10 منٹ میں آپ کو آرام آ جائے گا. بہترین. اب اجازت جی جی. اب دیکھیے، کبھی آپ نے سوچا کہ روایات اور احادیث میں یہ بات کیوں ملتی ہے کہ جب چھینک آئے تو الحمدللہ رب العالمین پڑھیں؟ کیوں ملتی ہے؟ کبھی سوچا؟ اس پہ میں ایک بات کر رہا ہوں، آپ ریسرچ کیجئے گا جا کے کتابوں میں. جسم کی جتنی فاسد کثافتیں ہوتی ہیں نا، بیماری پیدا کرنے والے جراثیم، فاسد کثافتیں، اللہ ایک چھینک کے ذریعے سے اپنے بندے کی وہ نکلوا دیتا ہے. اور اب تو سائنس کہتی ہے کہ کئی فٹ تک جاتی ہیں وہ، ٹھیک ہے نا. ہاتھ رکھ کر چھینکنا چاہیے، اور 1 ہفتے تک، کئی روایتوں میں 1 ہفتے تک اور کئی روایتوں میں 3 دن تک موت سے امان ملتی ہے اس چھینک سے. یعنی کہ آپ کی جو اندر بیماریاں پل رہی ہوتی ہیں وہ ایک چھینک سے اللہ نکال دیتا ہے. اللہ اتنا رحمان اور رحیم ہے، کریم ہے. اچھا، عید کو دوبالا اگر کرنا ہے تو ایک آخری بات، مولا کائنات سے ایک شخص نے آن کے پوچھا کہ مولا، اللہ نے کسی کو زیادہ مال دیا، کسی کو کم مال دیا، وہ تو عادل ہے، وہ تو کریم ہے، سب کو برابر دینا چاہیے تھا. تو مولا متقیان نے فرمایا جس کو زیادہ دیا ہے نا اس سے سوالات بھی زیادہ ہوں گے، پوچھ گچھ بھی زیادہ ہوگی. اس کو زیادہ اس لیے دیا ہے کہ تمہارے جو دوسرے بہن بھائی ہیں، چاہے وہ چھوٹے ہیں چاہے بڑے ہیں، تم ان میں اس کو تقسیم کرنا شروع کرو. تمہارے رشتہ دار غربا ہیں ان میں تقسیم کرو، تمہارے پڑوسی اگر غربا مسکین ہیں ان میں تقسیم کرو. یہاں تک کہ رسول خدا نے فرمایا کہ پڑوسیوں کے تو اتنے حقوق ہیں. جب وہ حقوق جبرائیل امین لے کے آ رہے تھے کہ پڑوسیوں کے یہ بھی حقوق ہیں، یہ بھی حقوق ہیں، اللہ فرما رہا ہے، تو رسول خدا نے فرمایا کہ مجھے لگ رہا تھا ایسا کہ شاید وراثت میں بھی پڑوسیوں کا حصہ رکھ دیا جائے گا. پڑوسیوں کے اتنا ضروری ہے، پڑوسیوں سے آپ محبت کریں، ان سے نرمی سے پیش آئیں، ان کا خیال رکھیں، ان کی احوال پوچھیں، ان کی طبیعتیں پوچھیں، ان سے سلام دعا کریں. ضروری ہے. رشتہ دار تو آپ کی تکلیف میں بعد میں آئیں گے، پہلے پڑوسی آئیں گے. نہیں، بڑی بہت خوبصورت، بہت جامع بات آپ نے کی ہے آغا صاحب. بالکل ایسا ہی ہے. کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو دیا وہ یہ نہ سمجھے کہ
کہ اللہ اس سے خوش ہے، اور جس کو نہیں دیا سبحان وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ اس سے ناخوش ہے. اور ایک اصل چھوٹی میں سی- دونوں کی آزمائش ہے. ایک چھوٹی سی بات میں اور آپ کی بات میں ہی جی ایڈ جی. کروں گی کہ وہ کہا جاتا ہے نا، میں نے کہیں سنا تھا کہ جس کو یہاں دنیا میں نہیں ملا اس کو آخرت میں ملے گا. بالکل بالکل. تو یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ارسلہ، ایک ٹھیک ہے. چیز میں بتانا خوبصورت چاہوں گا بات. جی جی کہ عمر صاحب آپ کو بھی کہ ابھی آغا صاحب نے ذکر کیا گھٹنوں کا. جی 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 گھٹنوں میں گیپ آ جاتا ہے، جی 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 کارٹلیج کم ہو جاتا ہے، ٹک ٹک کی آواز آتی ہے، گھٹنا کبھی سوج جاتا ہے کبھی نارمل ہو جاتا ہے. یہ ارتھرائٹس پین کہلاتا ہے، اور اس میں جب وقت سے زیادہ بہت زیادہ تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں گھٹنا تبدیل کرنا ہوگا. تو تبدیل کرنے سے پہلے ایک 4 جڑی بوٹیاں بتا رہا ہوں، آپ اسے استعمال کیجئے، انشاءاللہ آپ دوڑیں گے آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. آپ نے لینی ہے سفید مسلی. سفید مسلی میں وٹامن ڈی کی مقدار بہت زیادہ پائی جاتی ہے. یہ 50 گرام لیں. اسگن ناگوری جسے اشوگندھا کہا جاتا ہے یہ بھی 50 گرام لیں. اس میں وٹامن B12 B6 کی مقدار پائی جاتی ہے. مشک دانہ یہ بھی 50 گرام. اشوگندھا 50 گرام. سفید مسلی 50 گرام. سورنجان شیریں 20 گرام. ان کو ملا کے باریک پاؤڈر بنا لیں. 1 چائے والی چمچ صبح، 1 چائے والی چمچ شام، 1 کپ دودھ یا پانی کے ساتھ لیں. کنٹینیو 2-3 مہینہ استعمال کریں. فائدہ 5 دن میں ہو جائے گا. جو چیز 5-6 دن میں کام نہیں کرے وہ 5-6 سال میں بھی نہیں کرے گی. 5 دن میں آپ کو کافی فرق ہوگا. بہت بہت ماشاءاللہ. شکریہ. ایک بہت چیز خوبصورت بات ایک بتائی. چیز شہزاد، جی ایک بریک لمحے کا میں تھوڑا سا وقت ہمارے پاس ایک کم ہے. لمحے میں ختم ہاں، کروں جی گا. جی. دیکھیے اس وقت میں کوئی حکیمی نسخہ نہیں بتاؤں گا، اس وقت میں روحانی نسخہ بتاؤں گا. جتنا مال ہے نا اس وقت غربا میں تقسیم کریں، اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کریں. عید کی خوشیوں کو صحیح سے انجوائے کر سکتے ہیں نا اپنے صرف غریبوں کی. یہ ضروری نہیں ہے آپ بہن بھائیوں کا تو خیال رکھ رہے، غریب دوستوں کا بھی خیال رکھیں، غریب مساکین کا، فقراء کا خیال رکھیں. آپ یہ مت دیکھیں کہ یہ مانگنے والا پروفیشنل ہے. آپ پروفیشنل بھی ہے نا اس کو بھی دے دیں. اس کو بھی دے دیں. آپ بھی تو ہو سکتا ہے کہ حقدار نہ ہو، اللہ آپ کو بھی دے دے گا. جو حقدار نہیں ہے اس کو بھی دیں، اور جو حقدار ہے اس کو بھی دے دیں. یہ دن ایسے بہت بہت خوبصورت ایڈوائس، بہت خوبصورت ایڈوائس. اور واقعی یہ بہت اچھا میسج ہے، بہت ضروری ہے عید کے لیے. مریم کی آواز میں ہم کچھ نہ کچھ سننا چاہیں گے. جی مریم کیا سنا رہی ہیں؟ ارے میرا پرسنل ون آف فیوریٹ ہے. ایک بار پھر خوش آمدید. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں برہان رحمت. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اس سے پہلے ہماری ایک امپورٹنٹ ہستی نے ہمیں جوائن کیا ہے. علماء کرام جو ہمارے ساتھ ہیں یہاں پر موجود. مفتی سعد السلام علیکم. وعلیکم السلام. سعد بھائی کے حوالے سے میں یہ بولوں گا کہ آئی تھنک ون آف دا بیسٹ اسلامک اسپیکر آئی ایور سین سو فار. ماشاء اللہ سے اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے آپ پر. جو بات آپ کرتے ہیں، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سعد بھائی، کیونکہ یہ باتیں میں اپنے تک رکھنا نہیں چاہتا، آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ بہت بیکاز یو ہیو اسٹڈیڈ الاٹ ماشاء اللہ، اور آپ نے اپنی زندگی کا ایک بڑا جو ہے وہ پریشیس ٹائم آپ نے دیا ہے اس ایجوکیشن پہ. میں جتنے بھی اپنے دوستوں وغیرہ سے جو میرے رشتہ دار فیملی وغیرہ سب فالو کر رہے ہیں، وہ آپ کی بات اتنی غور سے سنتے ہیں اور وہ آپ کی بات کو ریپیٹ کرتے ہیں کہ یار ہم جو مفتی سعد ہیں آپ کے شو پہ، اور وہ جو بات کرتے ہیں وہ واقعی جس طرح ہمارے دل پہ لگتی ہے ویسے سننے والوں کے دل پہ بھی لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو ایسے ہی رکھے. اور آپ یقین کریں گے کہ ماشاءاللہ سعد بھائی، میں کل اپنا انسٹاگرام چیک کر رہی تھی تو اس پہ جن لوگوں نے جو فینس پیج ہیں انہوں نے مجھے ٹیگ کیا ہوا تھا، میرے ساتھ سعد بھائی کو بھی ٹیگ کیا ہوا تھا، اور نیچے لکھا ہوا تھا کہ سعد بھائی نے بہت پیاری بات کی، اور میں وہ پڑھ رہی تھی. بڑا کل میں نے یہ دیکھا کہ ماشاءاللہ ان کی باتیں بڑے لوگ غور کے ساتھ سنتے ہیں اور بڑا پسند کرتے ہیں. اور ایک اور بات میں ساتھ ایڈ کروں گی کہ سعد بھائی بہت خوبصورت بولتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس چیز کو میں خود سے بھی کنیکٹ کر سکتی ہوں کہیں نہ کہیں، بڑا کلیئر بولتے ہیں، جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان پہ ہوتا ہے، اور فلو کے ساتھ بولتے چلے جاتے ہیں بنا سوچے سمجھے کہ میں جو ہے وہ مطلب مجھے ایسے اس طرح اس بات کو یہ بنا کر بولنا ہے یا اس طریقے سے ایسے کر کے بولنا ہے. نہیں، جو سچائی ہوتی ہے ان کے دل میں وہی ان کی آنکھوں میں ہوتی ہے. کیونکہ میں نے یہ بات اس لیے بھی کی کیونکہ مجھے ان کا بات کرنے کا انداز بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا نیچرل ہوتا ہے. بالکل اس لیے میں نے کی کیونکہ میں نے جب یہ شو سٹارٹ کیا تھا عمر، تو اچھی بری باتیں بالکل ہوتی ہیں ساتھ ساتھ، تو میرے ساتھ بھی ہوئیں. تو کچھ لوگوں نے بات کی کہ آپ کا بولنے کا جو انداز ہے بہت فاسٹ ہے جو آپ بولتی ہیں، اور آواز جو ہے وہ تھوڑی سی آپ کی ایسا لگتا ہے کہ بہت اونچا بول رہی ہیں آپ. لیکن مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا. مجھے لگا کہ یہی نیچرل چیز ہے میری. میں اس کو اگر میں بنا کر اس طریقے سے بات کروں کہ جی السلام علیکم میں ارسلہ بات، یہ تو میں نہیں ہوں. بالکل بالکل، وہ بہت بڑا وہ
پھر فیک لگے گا، فیک لگے گا. تو جو میں ہوں تو سعد بھائی کو میں یہاں سے بالکل کنیکٹ کروں گی کہ جس طریقے سے سعد بھائی بات کرتے ہیں وہ بڑا خوبصورت انداز ہوتا ہے اور میں بڑا سراہتی ہوں اور بڑا پسند کرتی ہوں آپ کی. جزاک اللہ فار دا کائنڈ ورڈز. اور میں یہ بات کہوں گا کیونکہ ہم رمضان ٹرانسمیشن بہت سارے اعتبار سے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہم نے پچھلے سال بھی کی، لیکن اسپیشلی دا ہوسٹ یو ور اینڈ اسپیشلی دیکھیں ٹیلنٹڈ ہونا ہے، انسان محنت کرتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ ٹیلنٹ حاصل کر لیتا ہے، محنت کرتا ہے، پڑھائی کرتا ہے، ہی بیکم دا گڈ اسپیکر، ہی بیکم دا گڈ ایکٹر. لیکن ایک اچھا انسان ہونا آج کے دور میں ایک بہت مشکل ہے. تو اینڈ یو بوتھ آر اے ویری گڈ اینڈ کائنڈ ہیومن بینگ آئی ہیو ایور میٹ ان یور انڈسٹری الحمدللہ. اور آپ لوگوں کے ساتھ ایک ہوتا ہے نا کہ ہم اپنا سیگمنٹ ختم بھی ہو جائے نا تو ہم انتظار کرتے ہیں کہ یار ہم افطاری پر بیٹھیں گے، بات ہوگی. تو اسپیشلی یہ لاسٹ ڈیز میں نا یہ چیزیں مس کریں گے. ہمارے گوہر بھائی کی ٹیم، ہمارے ثنا خان سب کی ٹیم، اسپیشلی دا کیمرہ مینز آل، جو ہم ایک ساتھ افطاری پر بیٹھتے ہیں، پھر بات چیت ہوتی ہے. تو یہ چیزیں بھی ہم اس بار مجھے پہلی بار لگ رہا ہے کہ یہ رمضان نا اس عید میں وہ شام جب آئے گی نا تو بڑی مشکل ہوگی جب آپ لوگ سارے نہیں ہوں گے. سو یو پیپل آر ایبسلیوٹلی دا گریٹ پیپل آئی ہیو ایور میٹ الحمدللہ. اینڈ اسپیشلی آپ کا نعت پڑھنا، آپ کی تلاوت کرنا، اینڈ فار مائی سسٹر ارسلہ کہ وہ جس طرح اپنا فیڈ بیک، یا میں نے دیکھیں بہت کم خواتین کو اس اعتبار سے دیکھا ہے کہ کرٹیسزم کو سہنا، باتوں کو سہنا، صبر کرنا، ایبسلیوٹلی بہت کم لوگ اس طرح کر پاتے ہیں. اینڈ اسپیشلی یور سپورٹ ود ہر، اٹ واز اے ویری گریٹ شو. میں تو ناظرین کی طرف سے تو میں ایک بات کہوں گا جتنا لوگوں نے پسند کیا ہے، ایز آئی واز سٹنگ اوور ہیئر ایبسلیوٹلی گور بھائی کا پڑھنا، ہماری بہن مریم کا پڑھنا، جس کا بھی پڑھنا، آغا صاحب کا مشورہ دینا، حضرت صاحب کا دینا، ایوری سنگل پرسن ہیڈ پلیڈ ہز رول. اسپیشلی سمرا، جلال، دا ویش دے کوکڈ. افطاری کا میز ان کے بغیر مزہ ہی نہیں کرتا. تو اسپیشلی all credit goes to all of them as a team. میں ایک بات کہوں گا، اسپیشلی this was a total team effort, a best team I had in a Ramzan, and credit goes to the captain of the team, اجو بھائی، عرفان بھائی، جو بہت. تو جزاک اللہ for your kind words. الحمدللہ میں کوشش کروں گا. اور آخری بات جو انہوں نے کی کہ گوہر بھائی کی بھی نعت ہمیں بہت اچھی لگتی ہے، مریم بہن بھی پڑھتی ہے، بہت اچھی لگتی ہے، آپ بھی جب بولتے ہیں اچھے لگتے ہیں، اور میری بہن بھی. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اقبال نے مختصراً کہا ہے جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو جو بھی بات آپ دل سے کریں گے نا، اور بناوٹ کے بنا، وداؤٹ ایکٹنگ، وداؤٹ پورٹریئنگ سم تھنگ، وہ ہمیشہ لوگوں پر اثر کرے گا. تھینک یو سو مچ فار ایوری سنگل ورڈ دیٹ یو سیڈ. سعد بھائی بہت اچھی آپ نے صحیح طریقے سے بات کو جو ہے وہ کیا ہے. میں اب جیسے رمضان اب ختم پر ہیں، صحیح ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ اب اتنی عبادت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، ایک سوال ہوتا ہے نا، جی بالکل، انسان سوال کرتا ہے کہ اللہ نے میری اس عبادت کو قبول کیا یا نہیں کیا، یا ابھی بھی کوئی کوئی کمی رہ گئی، یا مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی. یا دیکھیں عمر بھائی، بڑا خوبصورت سوال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث موجود ہے کہ تمہیں معلوم کرنا ہے تمہاری ظہر کی نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. اس کی معلومات کیسے ہوگی؟ جب تم اثر ادا کرو گے کہ اللہ نے توفیق اثر دے دی، اثر کی قبول ہوئی، توفیق مغرب دے دی. دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں اگر ہم گنہگار ہو گئے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ پر پتھر برسیں گے، یہ ضروری نہیں کہ آپ کے چہرے بگڑ جائیں گے، آپ کو بندر بنا دیا جائے گا. اگر اللہ نے سجدے کی توفیق چھین لی تو یہ بھی عذاب ہے. اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل سے ختم کر دیا، یہ بھی عذاب ہے. اللہ رب العزت نے اپنا قرآن پڑھنے سے محروم کر دیا، یہ بھی عذاب ہے. ہم سوچتے ہیں کہ ہم مسجد نہیں جا رہے، میرا رب اپنے گھر نہیں بلا. آپ یہ سوچیں اگر رمضان کے بعد میرے رب کی مسجدیں سونی ہو گئی، رمضان کے بعد آپ کے گھروں کے اندر قرآن پر گرد آلو جم گئی، رمضان کے بعد آپ کا یہ صبر پارا پارا ہو گیا، سمجھ جائیں آپ کی عبادتیں قبول نہیں ہوئی. بٹ دا تھنگ یو کنٹینیو دا لائف ٹائم، آپ ایسی رمضان کے بعد بھی مسجد جاتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، اخلاق ویسی ہو، تو سمجھ جائیں اللہ کا کرم ابھی بھی آپ کے ساتھ ہے. تو کنٹینیوٹی کے ساتھ اس چیز کو کریں. اور یہ بات یاد رکھیے، میں ایک بات اس میں ضرور کہوں گا کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ رب العزت میں کل سے نماز پڑھنا شروع، اگر کہیں نماز رہ جاتی ہے نا، کہیں آپ جھوٹ بول دیتے ہیں، کہیں آپ غیبت کر دیتے ہیں، سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جائیں، یا اللہ مجھ سے ایسا کیا خطا ہو گئی تھی کہ تم مجھ سے ناراض ہو گیا اور میں آج نماز نہیں پڑھ پایا. آپ نہیں چھوڑتے نماز، یاد رکھیے یہ اللہ کا اذن ہے، اللہ کا کرم ہوتا ہے، اور اللہ توفیق چھین لیتا ہے انسان سے. تو اللہ سے ہمیشہ یہ مانگے. حضرت ابو بکر، حضرت عمر جب ان کا آخری وقت آیا نا تو زمین پر لیٹ کر اپنی داڑھی مل رہے ہیں، پوچھتے ہیں خلیفہ
آپ کہتے ہیں اگر تجھے عمر اللہ نے معاف نہیں کیا تو تیرا کیا ہوگا؟ کہا خلیفہ ہیں آپ، اتنی عبادتیں سب کچھ، کہا ہائے ہائے اگر رب نے معاف نہ کیا تو یہ عبادتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ تو یاد رکھیں اللہ رب العزت سے ہمیشہ توفیق مانگیں اور یہ ضرور مانگیں کہ یا اللہ ہم جب آخری وقت اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں تو ہمیں کلمہ نصیب فرما، ہمیں حیات اور ہمیں موت اس کلمے پر دے۔ تو اللہ رب العزت سے یہی دعا مانگیں کہ جب آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں نا تو آپ کہیں نہ کہیں سیٹسفائی ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہے۔ ایک اور بات میں آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گا، آپ نے سٹارٹنگ میں موت کی آیت بھی پڑھی تھی حوالے سے، آپ اگر کہیں بھی آج کل نا موت کی بات کریں یا وفات کی بات کریں یا اس دنیا سے انتقال کی بات کریں، عمر بھائی لوگ ایک دم آپ کو روک دیں گے، بھائی کیا موت کی بات کر رہے ہو، قبولیت کا وقت ہے، انسان اب پتہ ہے مرنے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ مرنے سے اس وجہ سے ڈرتے ہیں دیٹ وی پیپل نو کہ ہمیں وہاں جانا ہے، وہاں حساب کتاب سخت ہوگا اینڈ وی کین ناٹ ون دیٹ بیٹل۔ ہمیں کہیں نہ کہیں یہ ڈر ہے کہ اگر جس دن اگر یہاں بیٹھے ہوئے، میں بڑی نیچرل بات کہوں، یہاں بیٹھے ہوئے ہم میں سے کون لوگ کہتے ہیں کہ میں اس وقت تیار ہوں اللہ کے حضور پیشی دینے کے لیے؟ ہمیں ڈر ہے ایسے نہیں کہیں پکڑ نہ ہو۔ جو اللہ کو راضی کر کے بیٹھے ہوتے ہیں نا اولیاء اللہ، وہ تو منتظر ہوتے ہیں کہ دیدار مصطفیٰ ہو قبر میں جا کے، وہ تو منتظر ہوتے ہیں کہ اے سانس تو ختم ہو میں اپنی رب کی رحمت کو دیکھ سکوں، اے سانس ختم ہو کہ میں جاؤں میرے رب نے جو وعدے کیے ہیں، جو جنت ہے، جو اللہ رب العزت کا دیدار ہے، میں وہ کر سکوں۔ ہم ڈرتے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں ہم نے اتنی کوتاہیاں ہوئی۔ جب ہم جانتے ہیں دنیا کا بیوقوف ترین شخص وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری نہ کرے، اور کل من شخص وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے۔ اتنی صحیح بات کی آپ نے کہ آج کل کے اس میں اگر آپ کوئی 90 سال کا بھی ہو یا 95 سال کا بھی ہو، آپ اس سے جا کے بولیں اور اس سے سوال کریں کہ تم مرنا چاہتے ہو، وہ بھی منع کرے گا کہ مرنا نہیں چاہتا، میں مرنا کوئی نہیں چاہتا ہے یہاں پہ۔ اور یہ ایک ایسا حق ہے جس سے ہر کوئی نظریں چرائے بیٹھا ہے، لیکن حقیقتاً ہر شخص کو اس دنیا سے ضرور جانا ہے۔ کیونکہ مرنا اس لیے نہیں چاہتے نا کیونکہ ہم نے جو جھوٹ ہے اس کو سچ مان لیا ہے، اور جو سچ ہے ہم اس کو ماننے کی کوشش نہیں کر رہے۔ جو دنیا تو کیا ہے، عارضی جھوٹ ہے، ہے، فانی ہے، عارضی ہے، ختم ہے، تو واقعی ہم میں اس چیز کو جو ہے وہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ میں نے ٹھیک کہا صاحب؟ بالکل ایسا ہی ہے، یہ دنیا کا غم بھی تھوڑا ہے، دنیا کی خوشی بھی عارضی ہے، دنیا کی جو لذتیں ہیں وہ بھی عارضی ہیں۔ تو ہمیشہ کی جو لذت ہے، ہمیشہ کا سکون ہے، ہمیشہ کی راحت ہے، وہ جنت ہے۔ تو اس کے لیے محنت کریں، اس کے لیے کام کریں، اس کے لیے تگ و دو کریں کہ میں اپنا گھر، ہم دنیا کے اندر، وہ ہمارے استاد کہتے تھے بیٹا گھر تم بناؤ گے رہے گا کوئی اور، مال تم جمع کرو گے خرچ کوئی اور کرے گا، وہاں گھر بنائے جہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، وہاں کے لیے اپنا تمام تر فائنینس نیکی کی صورت میں جمع کریں جہاں آپ نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ تو ہمارے مسلمانوں کو اپنا اصل مقصد سمجھنا پڑے، اصل مقصد اللہ کی رضا ہے، اصل مقصد جنت میں داخل ہونا ہے۔ یہ دنیا خود بنانے والا کہتا ہے مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے، یہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ دنیا فانی ہے، ایک دن اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے۔ ہمیں آخرت کی محنت کرنی ہے، آخرت کو اپنا ایم بنانا ہے، مقصد بنانا ہے، اور جہاں بھی ہم دوبارہ بھٹکنے لگیں یاد کریں مجھے جانا کہاں ہے، پیش کس کے سامنے۔ اور آخری بات میں کہہ کر ختم کروں گا، اقبال کا یہ جملہ یقین کریں عمر بھائی مجھے تڑپا دیتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ جنت جہنم تو اپنی جگہ ہے، قیامت کے دن جب رسول کے سامنے حاضری ہوگی نا، کہیں میرے رسول یہ نہ کہہ دیں کہ ساتھ تو دنیا میں اس وجہ سے بولتا تھا کہ لوگ تجھے سہرائیں، تو اس وجہ سے نماز پڑھتا تھا کہ لوگ تجھے بڑا مفتی سمجھے۔ رسول کے سامنے حاضری ہونا کہ اس صورت میں رسول فرمائے کہ ہاں یہ میرا غلام آ رہا ہے، یہ وہ بندہ ہے جو دنیا میں میرا نام لیتا تھا۔ ایسا نہ ہو کہ رسول پکاریں کہ آئینہ ساتھ اور وہ چھپ رہا ہو کسی کے پیچھے کہ میں رسول کے سامنے کیسے حاضر ہوں۔ یاد رکھیں کہ رسول کے سامنے پیش ہونا ہے، رسول کے سامنے آنا ہے، تو اس وقت سے ڈرے جب آپ کا رسول کا سامنا ہوگا، آپ یہ کہہ سکیں نا کہ رسول آپ کا غلام آ گیا، رسول میں وہی ہوں، مجھے معلوم تھا کہ دنیا کی خواہشات تھی، دنیا کے تمام تر مواقع تھے، لیکن یا رسول اللہ مجھے یاد تھا کہ مجھے آپ کے سامنے پیش ہونا ہے، یا رسول اللہ مجھے یاد تھا کہ حساب و کتاب ہونا ہے، I will be accountable۔ یا رسول اللہ میں دنیا کی لرزشوں میں، دنیا کی خواہشات میں، دنیا کے اساس شرائع میں نہیں پڑا، بلکہ میں آپ کی سنتوں پر عمل کرتا رہا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بارگاہ میں پیش کرے تو اس طرح پیش کرے کہ ہمارے رسول ہم پر راضی۔ آمین آمین آمین، یہی دعا ہے ہم سب کی۔ 29واں روزہ، 29ویں رمضان ٹرانسمیشن بران رحمت، ہمارے ساتھ رہیے گا، کہیں نہیں جائیے گا۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک جی، بریک سے واپس آ گئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت، اور اس کے ساتھ ہی ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ جی شاہ صاحب سے آپ کا ایک سوال تھا۔ جی بالکل، میں آپ سے ایک سوال کرنے لگی ہوں۔ میں نے آپ سے پوچھنا تھا جناب کہ ہچکیاں آتی ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ ہچکیاں لاتعداد آ رہی ہوتی ہیں، کسی کو بیک ٹو بیک 1 2 3 4، تو کیا کوئی ریزن ہوتا ہے
یا واقعی جو کہتے ہیں لوگ کہ کوئی یاد کر رہا ہے تو کوئی یاد ہی کر رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں اب تو یہ ماضی کی باتیں ہیں جی، اور ہم ان تو کو بھی ڈینائی نہیں کرتے ہم نہیں کسی بڑے کرتے، بزرگ ٹھیک۔ کی بات کو، لیکن یہ ہے کہ جب ہم کچھ کھاتے ہیں اس کے اوپر ہم پانی پیتے ہیں تو پانی کے بیچ میں ایک خلا آ جاتا ہے جو کہ آپ کے ہچکیوں کا سبب بنتا ہے۔ اوکے، بعض لوگوں کو یہ اکثر آنے شروع ہو جاتا ہے اور 2-2 3-3 دن ایک ہفتہ ہچکیاں رہتی ہیں، تو یہ ایک ڈیزیز میں آ جاتا ہے۔ تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ نے 4-5 پتے پودینہ کے لیں اور ایک سبز الائچی 1.25 کپ پانی میں ڈال کے ابال لیں، کہوا بن گیا، آدھا کپ ٹھنڈا کر کے پینا ہی ہے، آدھا کپ پی لیں، اسی ٹائم پہ آرام آ جائے گا۔ ادروائز تھوڑا اور محسوس ہو تو 1-2 گھنٹے کے بعد وہ باقی کا آدھا کپ بھی پی لیں آپ، صحیح۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہچکیوں کی عادت آپ کی ختم ہو جائے گی۔ اچھا، اور ورنہ اکثر یہ بھی بولا جاتا ہے کہ جی نمک کھا لیں، کوئی کہتا ہے پانی پی لیں، پانی پی لیں، یا آپ کو جو لگتا ہے کہ کوئی یاد کر رہا ہے نام لے لیں تو بند ہو جائیں گی۔ لیکن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہچکیاں نہیں بھی آتی ہیں، تقریباً نہ ہونے کے برابر آتی ہیں، تو وہ اٹس آلسو ہیلدی نا۔ ہیلدی ہوتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں اچھا، اور ہوتی جن کو ہے، آتی اس میں ہیں پانی وہ کا بھی ٹیک کر لیں صحیح ہو جاتے کوئی ہیں، اگر اتنا نہ ہو تو پھر آپ یہ والا عمل کیجیے۔ اتنے مسئلے کی بات تو نہیں اور ہوتی اب نا۔ عید پہ عید کے بعد آپ دیکھیے گا کہ لوگ بسیار خوری کریں گے، کھانا پینا یہ وہ سب چیزیں جو ہیں وہ اول تو آنے میں لوگوں کو ٹائم لگے گا اپنی روٹین میں، لیکن جہاں پہ بھی جائیں گے ظاہری بات ہے دعوتیں ہوں گی تو اس میں پیٹ خراب ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، کہ فوڈ پائزن ہونے کے چانسز تو اس کے ہوتے لیے بھی ہیں، آپ کچھ اور بتائیے۔ یہ چیز میں آپ نے لینا ہے اسی طریقے سے 5-7 پتے پودینہ کے لیں، ٹھیک ہے۔ اس میں 1 عدد سبز الائچی ملائیں، آدھا چمچ سونف ملا لیں اور اسے ابال کے کہوا بنا لیں، پھر اسے اتار کے ٹھنڈا کر کے پی لیں آپ۔ یہ فوڈ پوائزن کے لیے بھی بہت زیادہ بہتر ہے، اگر کنٹرول نہ ہو رہا تو پلیز اپنے قریبی ڈاکٹر سے ضرور اچھا، مشورہ میں تو اس میں جو ہے وہ لیمن اور ادرک بھی ڈال کر پیتی ہوں، تو یہ تو میرا یہ الگ چیز ہوگی، یہ ہاضمے دار تو ہوئی ہے لیکن اس میں لیمن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو وٹامن سی سے جو ہے وہ بھی لوز موشن ہوتے ہیں، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو بعض لوگوں آپ کچھ بھی آپ دیکھیں وٹامن سی آپ زیادہ استعمال کریں گے نا تو جیسے کیلشیم وغیرہ یہ چیزیں تو یہ پیٹ خراب کرتی ہیں۔ لیکن شاہ صاحب ایک چیز بتائیے گا، ظاہر سی بات ہے رمضان ختم ہوتے ہیں تو لوگ کھانے پہ ایسے ٹوٹتے ہیں، ایسے اٹیک کرتے ہیں کہ بس اب تو مطلب کبھی بھی کھا سکتے ہیں، صبح سے رات تک کا ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے کھانے پینے کا، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کو کیسے کنٹرول کریں؟ دیکھیں چٹورا پن دور کرنے کے لیے ہر چیز کھانے اس کو شروع ہو جاتے ہیں، ہیضہ کہیں آپ میں تو یہ کھانا پینا جہاں پہ بھی جا رہے ہیں بس کھا رہے ہیں، اگر ریڑھی پہ جا رہے ہیں تو ریڑھی پہ بھی کھا رہے ہیں، کہیں پہ بھی جا رہے ہیں تو بس کھانا پینا کرنا کھانا پینا چل رہا ہے۔ تو اس کو دور کرنے کے لیے آپ نے سنا مکی کا نام سنا ہوگا، سنا مکی 50 گرام لے لیں اور اس میں 10 گرام لونگ ملا لیں، اس کو بلینڈ کر لیں، پاؤڈر بنا لیں، جب بھی کھانا کھائیں 1 چٹکی کھا لیں، اوکے۔ آپ دیکھیں گے دوسرے دن سے آپ کا یہ چٹورا پن دور ہو جائے گا، آپ کی بھوک نارمل ہو جائے گی، کھانا کھانے کے بعد کھانی ہے، کھانا کھانے کے بعد 1 چٹکی کھانی ہے، زبردست۔ آپ دیکھیں گے یہ اس کو کنٹرول کرتی جائے گی، مزید کھانے کو میدا شرنک کر دیتا ہے یا پھر مطلب کیا ہے یہ؟ نہیں، یہ چٹورا پن دور کر دیتی ہے، اس سے کہتے ہیں کہ بھوک کا زیادہ لگنا، اچھا بھوک کا اور زیادہ اس میں پھر پیٹ نکلنا شروع ہو اچھا، جاتا ہے، ایک کچھ باڈی پھیلنے شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ دوائیں آتی ہیں جن لوگوں کو بھوک نہیں لگتی، ان کو بھوک لگے اس کے لیے دوائی دی جاتی ہیں، تو کیا وہ لی جا سکتی ہیں؟ کوئی نقصان دہ تو نہیں ہوتی؟ نہیں کوئی نقصان نہیں، دیکھیں ڈاکٹر ماں باپ ہوتا ہے پیشنٹ کا، بالکل ٹھیک ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھی چیز اس کی ٹریٹمنٹ کرے تاکہ اس کے لیے بہت ساری دعائیں نکلیں۔ اور دوسرا جن لوگوں کو بھوک بالکل نہیں لگتی ہے، کہتے ہیں یار بھوک ہی نہیں لگتی، دل ہی نہیں چاہتا کھانے کو، 4 دانے آلو بخارا، آدھی چائے والی چمچ سونف 1 گلاس پانی میں ڈپ کر دیں آدھے گھنٹے کے لیے، آدھے گھنٹے کے بعد اسے چمچ کے ساتھ شیک کریں اور چھان کے وہ پانی پی لیں، انشاءاللہ دوسروں کے حصے کا بھی کھانا کھا جائے گا، اتنی بھوک لگے گی۔ نہیں شاہ صاحب بڑی بہت شکریہ جی۔ اچھا ایک چیز اور ہے، عید کے بعد اکثر لوگوں کا ویٹ بول رہے ہیں میرا ویٹ کم نہیں ہو رہا، اپنا ویٹ کم کرنے کے لیے آپ کھانا پینا 3 ٹائم کھاتے ہیں، 3 ٹائم کھائیں، تھوڑا بھوک رکھ کے کھائیں، پیٹ بھر کے نہ کھائیں، اور 3 چیزیں لے لیجئے گا، ایک لیجئے گا السی کے بیج، زیرہ سفید اور کلونجی، السی زیرہ اور کلونجی تینوں 50-50 گرام لے کے باریک پاؤڈر بنا لیں، آدھی چمچ صبح آدھی چمچ شام پانی کے ساتھ لیں، چاہے کھانے سے پہلے یا بعد میں لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ دیکھیے گا 1 ہفتے میں آپ کے کپڑے کتنے لوز ہوتے ہیں اور 1 مہینے میں سمارٹ کتنے ہوتے ہیں۔ اچھا یہ 3 چیزیں آپ نے بتائی ہیں، ایک بار اور بتا دیجیے گا۔ السی کے بیج، زیرہ سفید اور کلونجی، اور کیا کرنا ہے ان تینوں کا؟ یہ 50-50 گرام لے کے پہلے صاف کر لیں، پھر مکس کر کے باریک پاؤڈر بنا لیں، آدھی چمچ صبح آدھی چمچ شام پانی کے ساتھ، دن میں 2 بار روزانہ۔ بہت بہت شکریہ شاہ صاحب، بڑا اچھے طریقے سے آپ نے گائیڈ کیا اس حوالے سے۔ سعد بھائی اب جیسے رمضان ختم ہو گیا تو اب جو عبادت کا سلسلہ ہے ظاہر سی بات ہے رمضان میں ایک الگ طریقے سے ہوتا ہے، لیکن اب رمضان کے بعد عبادت کو ہم کیسے لے سکتے ہیں یا کیسے اس چیز کو؟
دیکھیں عمر بھائی، جب کوئی بھی عبادت، کوئی بھی چیز آپ کی عادت میں آ جائے گی نا، ہیبٹ بنا لیں گے کسی بھی چیز کو، اس کو کنٹینیو کرنا آسان ہے. اور سیکنڈ تھنگ میں آپ کو دیکھیں، کوئی بھی شخص دوستی میں بھی میں آپ کو ایک بات کہوں، کوئی بھی شخص آپ کو کہے نا یار میرے پاس ٹائم نہیں تھا، جھوٹ کہہ رہا ہے. آپ اس کی ترجیحات میں نہیں تھے. یو آر ناٹ ان دیئر از گڈ بکس اور پرائیورٹیز. تو یاد رکھیں جب آپ عبادات کو اپنی ترجیحات میں رکھیں گے نا، مجھے نماز پڑھنی ہے، جاب پہ جانا ہوتا ہے تب تو آپ 8 بجے پہنچ. میں وہ ہمیشہ موٹیویشنل اسپیکر بات میں کہ جو امت صبح فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتی، وہاں کون سی موٹیویشن. یاد رکھیں بالکل پرائیورٹیز سیٹ کریں. آپ کی پرائیورٹیز میں عبادات ہونی چاہیے. جب آپ 8 بجے اٹھ کے کہیں دفتر جا سکتے ہیں نا، تو 5:30 بجے اٹھ کر آپ اللہ کے حضور پیش بھی ہو سکتے ہیں. سحری نہ کریں تو بھوک لگے گی، تو پرائیورٹی میں آپ سحری پر اٹھ کر کھانا ضرور کھاتے ہیں. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو نماز انیشیلی ہمارا بیسک تو نماز تو بہت ضروری نماز. اور میں اس حوالے سے ایک بات کہوں گا ضرور. آپ انسٹاگرام کی ریل اسکرول کرتے ہیں تو میرے پاس اسٹوڈنٹ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ سر ہم آج کا اسٹریم کہ 5 ways to get successful, 6 ways to get successful. میں ایک 5 چیزیں بتاؤں گا کہ یہ 5 چیزیں یہ کر لیا تو آپ سکسیسفل ہو گئے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. دیز آر 5 steps جو تمام انبیاء نے کی، جو تمام صحابہ کرام کی سنت ہے، تمام اولیاء کرام کی سنت ہے، تابعین، تبع تابعین، اہل بیت اطہار، تمام کی کامیابی یہ 5 چیزیں. اس کو اپنی زندگی میں بالکل دیز آر دا کی ٹو سکسیس. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھے اس کے رزق کا وعدہ اللہ نے کیا. آج ہم کیا فائنینشیل پرابلمس کا شکار ہے نا کہ یار یہ فائنینشیل پرابلم. اور سیکنڈ چیز میں ایک بات کہوں گا، ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں؟ فائنینشلی سٹیبل ہونا چاہتے ہیں. یار ہمارے بچے فائنینشلی سٹیبل. ہم ہمیشہ اپنے بچوں کے ایستھیٹک سینس پہ کام کرتے ہیں، اپنے فزیکل اپیرنس پہ کام کرتے ہیں. یار میرا بیٹا اس طرح نظر آئیے. ہم اپنے بچوں کی اسپرچویلٹی پہ بھی کام کریں. میرے بیٹا یہ پڑھا کرو، میرے بیٹا نماز پڑھو، میرے بیٹا قرآن پڑھو. اینڈ لاسٹ پوائنٹ آپ کو میں یہ کہوں گا کہ رسول نے فرمایا جس کی عادت یہ ہو جائے دینے والا، اللہ کبھی اس کو ایسے نہیں کرتا. تو اپنے بچوں کو صدقہ خیرات کرنا سکھا دیں، پوری زندگی ان کو فائنینشیل پرابلم نہیں ہوگی، وہ بانٹتے ہی رہیں. بے شک بے شک بے شک. بہت خوبصورت. اور یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، مجھے لگتا ہے یہ آپ کو اپنے بچوں کے دماغ میں بچپن سے ہی فیڈ کرنی چاہیے. تو یہ چیز آگے جا کر ان کی جوانی میں بھی کنٹینیو رہتی ہے. اینڈ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. جب آپ بچے کو یہ کہیں گے نا جا کر بتاؤ کہ ابو گھر پر نہیں ہے، تو جھوٹ کا عادت بن جائے گا. خود کریں تاکہ بچے اس کو دیکھ کر سب سے اچھی کاؤنسلنگ ہی ماں باپ کر سکتے ہیں. بالکل ایسے سب سے بالکل ایسے ہی ہے. بہت بہت شکریہ سعد بھائی، بہت جامع بات کی آپ نے. ہمارے ساتھ گوہر بھائی بھی ہیں موجود ہے. گوہر بھائی کچھ سنا دیجیے اپنی خوبصورت آواز میں. لیلۃ الجائزہ ہے اور ہر امتی اللہ کی رحمت کی طرف دیکھ رہا ہے. تو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ بہت خوبصورت ہے. ایک بار پھر خوش آمدید. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بران رحمت. ہمارے علماء کرام یہاں پہ موجود ہیں اور ہم ان سے ڈسکشن کر رہے تھے، تو مزید ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. بالکل. نور بھائی، چاند رات ہے، مقررہ چاند رات ہے آج، اور ایک مارکیٹس میں جو بھپڑ دپڑ اتنا شور شرابہ ہوا ہے اس وقت، لوگ بالکل اس چیز کی تیاری میں ہیں، مگن میں ہیں، اور ظاہر سی بات ہے عید کی تیاریاں ہیں. اس حوالے سے ذرا کیا بات کریں؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاج دار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشاندہی کی میرے بھائی نے، جسے ممکنہ طور پہ لیلۃ الجائزہ یعنی کہ انعام والی رات، اگر اردو میں اس کا ترجمہ کروں گا تو وہ ہوگا جائزے والی رات. وہ رات کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خاص فضل و کرم ہوتا ہو. 5 راتیں ایسی ہیں جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص نعمتیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں. یعنی شب قدر کے بعد جو منزلت والی رات، رفعت والی رات، اللہ کے نزدیک بلندی والی رات، وہ لیلۃ الجائزہ ہے، جو چاند، جسے ہم کہتے ہیں چاند رات، یعنی رمضان کی آخری رات اور شوال شروع ہو جاتا ہے. اس رات میں، یعنی رمضان میں ایک رات میں مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 25 لاکھ کو یا 5 کروڑ کو یا 25 کروڑ کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اس کو 30 سے ملٹیپلائی کریں گے تو وہ اس، یعنی آج کی رات میں اللہ تعالیٰ بخشش و مغفرت فرماتا ہے. انعام والی رات، حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے جس راستے سے بندہ نمازی جاتا تھا، تراویح پڑھنے جاتا تھا، اللہ کی عبادت کرنے جاتا تھا، نماز شب کے لیے جاتا تھا، قیام اللیل کے لیے جاتا تھا، اس رات اس جگہ پہ فرشتے کھڑے ہوتے اور کہتے ہیں اے بندے خدا جو تو مہینہ بھر عبادت کرتا رہا، آج تجھے اس مہینے کا صلہ ملنے والی رات ہے، کہ تجھے آج تجھ پہ اللہ کا کرم ہوگا، تجھ پر رحمتیں ہوں گی، آج مانگتے چلے جا. تو آج کی رات مارکیٹ میں گھومنے والی رات نہیں ہے، بلکہ آخری چانس ہے.
گولڈن چانس سے کہتے ہیں نا یار آخری چانس ہے, جو لینا ہے لے جاؤ. تو آج کی رات اس کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے میری جنت ہے لے جاؤ, جنت میں داخلہ لے جاؤ, گناہوں کو معاف کروانا ہے کروا لو, رزق میں برکت چاہیے لے لو, اولاد بے اولاد ہو اتنے سالوں سے آج آؤ سجدے میں گر جاؤ اولاد لے لو, جو مانگنا ہے مانگ لو. یعنی نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. تو آج مانگنے والی رات, بخشش والی رات, عطا کرنے والی رات ہے. جو لینا ہے اللہ کی رحمت سے لے لو, اللہ سے مانگو, رسول کا واسطہ دو, صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں مانگتے چلے جاؤ, وہ عطا کرتا رہے گا, مشکلات دور ہوتی رہیں گی. پھر آخری میسیج ہے, جائزہ والی رات ہے, اپنے آپ کو اور اپنی حالات کو دیکھنا ہے, حالت کو خاص طور پہ دیکھنا ہے. اور یہاں یہ بھی دیکھنا ہے میں نے کسی کا دل تو نہیں توڑا تھا, میں نے کسی کو تنگ تو نہیں کیا تھا, میری زندگی میں فسادی تو نہیں ہوں. جو فسادی ہوتا ہے وہ اللہ سے دور ہوتا ہے, جو جھوٹا ہوتا ہے وہ اللہ سے دور ہوتا ہے, جو بغض کرنے والا ہوتا ہے وہ اللہ سے دور ہوتا ہے, جو دو دوستوں میں جدائی کرنے والا ہوتا ہے وہ دور ہوتا ہے. اسی طرح بہن بھائیوں میں نفرت ڈالنے والا کوئی تیسرا شخص ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے. جو ماں باپ کا نافرمان ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے. آپ نے کسی زندہ شخص کو دکھایا ہے, اس کا دل دکھایا ہے, سب سے پہلے اس کے پاس جا کے معافی مانگے. ایسا نہیں کہ میسیج ٹھگ سے سعد بھائی مجھے معاف کر دینا, سامنے ملا تو منہ پھیر لیا اور میسیج کر دیا. اللہ ایسوں کو معاف نہیں کرتا جب تک جا کے معافی نہ مانگی جائے. میں نے علامہ صاحب کا دل دکھایا, بیٹھا ہوں ان سے معافی مانگو, جب تک راضی نہ ہو معافی مانگتا چلا ہوں. یہ بھی ایک ہے, وہ معاف نہیں کر رہا تو جتنا ہو سکے معافی مانگتے رہیں, پھر اللہ پہ چھوڑ دیں. ایسا نہیں کہ آپ ایک مرتبہ گئے اور آپ نے اس انداز سے کہا او بھائی معاف کر دو, کر رہے معاف, یہ معافی نہیں ہوتی. بلکہ اللہ سے گڑگڑا کے معافی مانگنا اور بندے کا دل جیت لو, ورنہ کل قیامت کے دن تمہاری ساری نیکیاں اس بندے کے اعمال میں چلی جائیں گی اور تم خالی ہو کے اللہ کی بارگاہ میں جا کے جہنم میں چلے آؤ. ایسا نہ ہو کہ جو تم نے زندگی بھر نیکیاں کمائی ہیں, پاکستان میں پاکستانی کرنسی چلتی ہے, سعودیوں میں ریال چلتا ہے, امریکہ میں ڈالر چلتا ہے, اسی طرح قیامت کے دن نیکیوں کی صورت میں کرنسی ہوگی. ایسا نہ ہو کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ سارا خالی ہو جائے. کیا ہے آپ نے صحیح آج کی رات کی اتنی بڑی فضیلت بیان کی ہے. اور آج کی رات واقعی یہ اس رات کو ٹھیک ہے سب کچھ چلتا رہے گا, ساتھ ساتھ اتنی تیاری بھی چلتی رہیں گی, لیکن یہ کہ گھر آ کر پھر بھی ایک ہمیں ایک موقع ہے, ایک چانس ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اپنے گناہوں کی اور آنے والے وقت کی جو ہے وہ دعائیں مانگ لیں اور معافی مانگ لیں. جی علامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوب بیان کیا مفتی نورانی صاحب نے. یہ پروردگار عالم نے جو اپنے 12 مہینوں میں ایک مہینے کی سیل لگائی تھی کہ جو مغفرت چاہتا ہے, جو اس کی قرب چاہتا ہے, جو عبادتوں کا 10 گنا ثواب چاہتا ہے, وہ اس مہینے میں عبادتیں کرے. جیسا کہ پرسوں بھی میں نے کہا تھا کہ عبادتوں کے 2 حصے ہیں, ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد. تو حقوق اللہ تو ہم نے کیے ہوں گے, نمازیں بھی پڑھی ہوں گی, کچھ نہ کچھ قرآن بھی پڑھا ہوگا, روزے بھی رکھے. ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے اپنے اس جائزے میں کہ ہم نے حقوق العباد کس حد تک ادا کیے ہیں, تاکہ روز محشر جب ہم جائیں تو جیسا کہ مفتی نورانی نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیاں اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں جس کا ہم نے دل دکھایا, جس کا ہم نے مال کھایا, جس پہ ہم نے ظلم کیا. تو یہ رات ہمارے ہاں ایک اصل میں فیشن بن گیا ہے کہ چاند رات کو خریداری کرنا اور بازار میں جانا اور گھومنا. ہم حالانکہ یہ کام پہلے بھی کر سکتے ہیں, دن میں بھی کر سکتے ہیں, لیکن ہم نے اس کو اپنی خوشی کا اور اس کا اظہار کا ذریعہ بنا لیا ہے کہ صاحب بس گھوم رہے ہیں. اچھا بعض لوگ میں نے دیکھا کہ وہ خریداری بھی نہیں کرتے, صرف گھوم رہے ہیں بازار میں راتوں کو گھومنے کے لیے. اور وہ اس چیز کو علامہ صاحب وہ آج کل اس طریقے سے بھی بولتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا لگتا ہے, بڑی بڑی جو ہے وہ مارکیٹس میں اتنی لائٹنگ ہوئی ہوتی ہے, لوگوں کا اتنا مجمع ہوتا ہے. لوگ تو کہتے ہیں ہم روشنیاں دیکھنے نکلتے ہیں چاند رات کی, اس کا بھی ایک چارم ہے, وہ اس کو اس طریقے سے لیتے ہیں. یہ دیکھیے یہ چاند جو روشنیاں ہیں, آپ ان روشنیوں کو تو دیکھ رہے ہیں لیکن قبر کے اندھیرے کو نہیں دیکھ رہے. قبر کے اندھیرے کو دیکھیں, اس کی روشنی کا بندوبست کریں. اس لیے کہ یہاں اگر مال میں روشنی نہ بھی ہو تو آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا, لیکن اگر قبر میں روشنی نہ ہوئی تو پھر آپ کا جو ہے وہ کوئی دوسرا راستہ آپ کے پاس نہیں ہے, کوئی آپ کے پاس کا حل نہیں ہے. تو پہلے آپ اپنی قبر کی روشنی کا انتظام کر لیں, وہ عبادتیں کر لیں, اللہ سے رجوع کر لیں, بندوں سے گناہوں کی معافی یا غلطیوں کی معافی مانگ لیں, اور اس کے بعد پھر آپ اپنا تھوڑا وقت ٹھیک ہے نکال لیں. اگر کچھ دیر اگر آپ کرنا بھی چاہتے ہیں کچھ دیر, لیکن یہاں تو ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر جو ہے وہ چاند رات کو افطار بھی باہر ہوتا ہے, اور افطار باہر ہونے کے بعد 12 1 بجے نہیں, صبح سحری تک لوگ واپس آ رہے ہوتے ہیں خریداری کر کے, فجر ہو جاتی ہے. اور پھر ان میں اکثر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو آ کے سوتے ہیں تو پھر وہ
2 बजे रात दिन तक 3 बजे दिन तक सोते ही रहते हैं। पूरा वो कहते हैं दिन, साहब जी, ईद जी, पर जी। जो थी वो चांद रात ही थी। जी जी जी। ऐसा नहीं है, ईद की नमाज भी है, ईद के दिन के अमाल भी हैं। आप 100% नहीं कर सकते, 50% तो करें। 50% नहीं कर सकते, 25% तो करें। 25% कुछ तो करें, कुछ तो उसकी तरफ रुजू करें, एक कदम आप उसकी तरफ बढ़ाएं, तो वो आपकी तरफ अपनी रहमतों के दरवाजे खोलें। बेशक बेशक बेशक। दुनिया को छोड़कर। और सारे के सारा इम्तिहान जो है दुनिया का वो यही है इंसान का, कि आप पर दुनिया तारी तो नहीं होती। तो अगर आप चांद रात शॉपिंग मॉल में गुजार के दुनिया अपने ऊपर तारी कर रहे हैं और दीन को छोड़ रहे हैं, तो फिर तो आपकी शिकस्त ही शिकस्त है। बिल्कुल सही। बड़े बड़ा खूबसूरत तरीके से आपने बड़ी जामे बात की। जी साद भाई, आप भी कुछ मैं चाहूँगी कि बताइए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ये लैलतुल जायज़ा है, द नाइट ऑफ रिवॉर्ड। इसके अंदर अच्छा, इसको इंसान इनाम वाली रात भी बोला। बिल्कुल ऐसा ही है, इनाम वाली रात, द नाइट ऑफ रिवॉर्ड, के इसके दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को इनाम अता करता है। इनाम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रिश्तों से पूछते हैं कि वो शख्स जो पूरे महीना मजदूरी करे तो उसके बदले में उसको क्या दिया जाता है। तो फरिश्ते फरमाते हैं कि या अल्लाह, मुआवजा दिया जाता है, उसका बदला दिया जाता है, उसकी उजरत दी जाती है। आज के ज़माने में कहें कि सैलरी दी जाती है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रिश्तों को कहते हैं कि ए फ़रिश्तों, गवाह रहना, मैंने रोज़ेदारों को उजरत पर उनको जहन्नुम से खुलासी अता कर दी है और उन पर जन्नत वाजिब कर दी है। तो ये आज वो रात है। इस रात में हम अपनी तमाम तर मजदूरी, जिस दिन हमें बोनस लेना है, जिस दिन हमें अपनी सैलरी कलेक्ट करनी है, जिस दिन हमें तमाम तर रिवॉर्ड्स मिल रहे हों, हम उन रिवॉर्ड्स की रात में बाज़ारों में गुजारें, हम ब्यूटी पार्लर्स के अंदर गुजारें, हम सैलून्स के अंदर ये रात गुजारें, या हम जाकर दूसरी चीज़ों के अंदर सर्व करें, तो ये हमारे लिए नुकसान है। हमें चाहिए कि ये रात हम अल्लाह की इबादत में सर्व करें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों पर इनाम करता है और उनको जहन्नुम से खुलासी अता करता है। फरमाया, एक साहबी फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, ये कोई शब कदर की रात है? फरमाया, नहीं, शब कदर नहीं है, बल्कि इनाम की रात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ास इनाम फरमाते हैं उन रोज़ेदारों पर जो पूरे महीने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में गुजारते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रोज़ों में गुजारते हैं। तो ये चीज़ें मलहूज़ खातिर रखनी चाहिए कि इस रात को, और स्पेशली वो मेरे भाई जो इत्तिकाफ़ से इस रात आ रहे होंगे, अब वो समझते हैं कि हमने 10 दिन इत्तिकाफ़ किया अल्लाह की मस्जिद में, अब हमने डायरेक्ट जाना है, क्या नाम है, बाज़ार का रुख कर लेना है। तो वो भी याद रखें, हमेशा कोई भी आप दीनी एक्ट करते हैं ना, मैं बस आखिरी बात, या तो आप निशाना बनते हैं नाज़रीन, या नमूना बनते हैं। बिल्कुल सही। अब निशाना क्या है कि जब आप इत्तिकाफ़ के बाद भी आपकी ज़िंदगी की रूटीन वैसी ही जैसे पहले थी, तो लोग देखेंगे यार वो फलां बच्चा देखा है इत्तिकाफ़ में बैठने के बाद भी वैसा ही है, तो आप बन गए निशाना। अगले साल लोग अपने बच्चों को इत्तिकाफ़ में नहीं, एक नमूना ये है कि यार वो फलां बच्चे को देखा है इत्तिकाफ़ में बैठा, कितना सुधर गया है, माशाल्लाह कितनी इबादत करता है, सच बोलता है, गीबत नहीं करता। तो आप नमूना बनते, एग्जाम्पल बनते हैं, रोल मॉडल बनते हैं फॉर अदर्स टू फॉलो। तो याद रखिएगा इत्तिकाफ़ वाले मेरे भाई, जब आज रात इत्तिकाफ़ से उठेंगे तो याद रखें आपको रोल मॉडल बनना है, निशाना बनना है। और हम लोग याद रखें लैलतुल जायज़ा में अपना जायज़ा भी लें, क्या रमज़ान ने हमें कोई अंदरूनी बेनिफिट किया है? वी हैव चेंज अवर सेल्फ और नॉट, वी आर द सेम एज वी वर इन द स्टार्टिंग ऑफ रमज़ान। तो हमारा नुकसान हुआ है। तो अपना जायज़ा भी लें इस रात, क्या मैंने अपने अंदर कोई मुस्बत तब्दीली लाई है, और लाई है तो मैं उसको किस तरह कंटिन्यू कर सकता हूँ। और ये बहुत ही एक अजीम रात है, और इस अजीम रात को, इसकी अजमत को पहचानते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में झुके रहें, क्योंकि जब मेरा रब बांट रहा हो तो क्या खूबसूरत है कि मैं सजदे के अंदर हूँ, जब मेरा रब इनाम बांट रहा हो तो क्या खूबसूरत है कि मैंने अपने हाथ मेरे रब की बारगाह में उठाए हुए हों। तो ये जायज़े की रात है, इसको कहीं बाज़ारों में सर्फ ना करें या ऐसी लायानी चीज़ों में जिसका कोई मकसद ना हो। बहुत बहुत खूबसूरत बात, बहुत बहुत ज़्यादा मजबूत तरीके से आपने साथ भाई इस मुझे पे लगता है रोशनी कि डाली है। आखिरी दिन है, बिल्कुल लास्ट देखें, रमज़ान गुजर गया माशाल्लाह पूरा लैलतुल महीना, जायज़ा, बिल्कुल। तो एक आखिरी रात है और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। बिल्कुल इनाम वाली रात है यही, कि जिस तरीके से आप पूरा महीने काम करते हैं और फिर आखिर में आपको जो है वो सैलरी मिलती है, तो मुझे लगता है कि ये भी इनाम वाली रात है। अल्लाह ताला आपको इनाम देगा, बेशक उसको याद करें। और साथ भाई ने बड़ी बड़ी अच्छी बात बोली इस हवाले से कि अपने आप को इवैल्यूएट करें आप, कि नाउ वेयर यू स्टैंड, बिल्कुल, और बिल्कुल। आप कहाँ पर खड़े में, और आपने अपने अंदर क्या चेंजेस ऑब्जर्व किए हैं, और आप आगे इन चीज़ों को कैसे कंटिन्यू करेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सबसे ज़्यादा नमाज की जो 5 वक्त की नमाज है, उसमें अल्लाह के आगे सजदा, अल्लाह के आगे झुकने का जो एक मौका मिलता है नमाज का, उसको वक्त पे अदा करेंगे। क्योंकि रमज़ान में हम ये वाली तरतीब अपनी रखते हैं, तो आगे भी रखेंगे। अपने आप से ये एक ओथ लें, और जो है वो इस महीने
اس بابرکت مہینے میں. ہمارے پچھلے رمضان میں اگر ہم دیکھیں تو سعد بھائی کہ کتنے سارے لوگ تھے جو ہمارے پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اور اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں. تو اسی طریقے سے ہم بھی یہ سوچ سکتے ہیں کیا پتہ ہمارا یہ آخری رمضان ہو اور اگلے رمضان میں ہم نہ ہوں. تو اس طریقے سے سوچ کو اس موت کو جو یاد کرنا ہی کتنی ساری بیماریوں کا علاج ہے, کیونکہ موت تو برحق ہے اور سب کو آنی ہی ہے. تو اس کو ہمیشہ ہر وقت یاد کرتے رہیں. اور میں اس میں ایک جملہ ایڈ کروں گا عمر بھائی, آپ نے بہت ہی اچھی بات انٹروڈکشن میں کی. میں چاہوں گا علماء کرام بھی پھر اس میں ساتھ ہیں. آپ نے سٹارٹ کیا کہ مولا علی کے قول سے کہ اصل آنکھ تب کھلے گی جب انسان کی آنکھ بند ہوگی. اس پہ بڑا خوبصورت مجھے شعر یاد آیا, وہ کس نے کہا تھا کہ جب بند کی آنکھیں تو کھل گئی آنکھیں, میں کیا بتاؤں مجھے پھر کیا کیا نظر آیا. یاد رکھیے جب قبر میں آنکھ کھلے گی, حقیقی آنکھ, جب اس دن آپ دیکھیں گے کہ اصل دنیا تو یہ تھی, یہاں کے لیے میری جستجو تھی, اس وقت کے لیے مجھے بھیجا گیا تھا, تب آپ کو معلوم ہوگا مجھ سے کتنا بڑا نقصان ہو گیا. تو بالکل ایسے شاید یہ آخری لیلۃ الجائزہ ہو, شاید یہ ہمارا آخری رمضان ہو, تو اس آخری رمضان, اور رسول نے فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے کہ تمہاری آخری ہو. تو عبادات کو کرنے کا طریقہ یہی ہے, شاید ہمارا یہ آخری وقت ہو. اور رسول صحابی سے فرماتے ہیں صحابی تم اپنی موت کو کس طرح دیکھتے ہو؟ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں فجر کی نماز پڑھوں, معلوم نہیں کہ عشاء کی پڑھ پاؤں گا نہیں پڑھ پاؤں گا. رسول نے فرمایا اتنی میعاد, اتنا وقت, میں محمد اپنی موت کو اس طرح دیکھتا ہوں, میں ایک سلام پھیروں, معلوم نہیں دوسرا سلام پھیر پاؤں یا نہ پھیر پاؤں. تو موت کی بالکل یہ حقیقت ہے, بالکل یہی ہے. اور بینگ اے مسلم, آپ کا توکل اس سے زیادہ بینگ اے مسلم کوئی اور دوسری بات ہے ہی نہیں. اور وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کو اگلے پل کا ہی نہیں پتہ, جیسے ابھی سعد بھائی نے بتایا. واقعی میں مطلب اگلی سانس کا ہی آپ کو نہیں پتا کہ آپ لے سکیں گے یا نہیں لے سکیں گے, اور ہم پلاننگز کر رہے ہوتے ہیں زندگی میں. پلاننگز کر رہے ہوتے ہیں بالکل. جی جی الحمد. بس یہ کہ شب قدر ہے واقعی بھی گزر گئی, ہماری عبادتیں بھی گزر گئیں, آخری رات ہے. میں بار بار ایک بات پر توجہ دلا رہا ہوں کہ عبادتیں اپنی کنٹینیو رکھیے گا اور تجزیہ کرتے ہوئے, اپنا احتساب کرتے ہوئے کوشش کیجیے گا کہ جتنا آپ تعلیمات رسول پر عمل کر سکیں اور جتنا اپنے آپ کو انسانیت کی فلاح کا سبب بنا سکیں, چاہے چھوٹے سے چھوٹے پیمانے پر, چاہے بڑے سے بڑے پیمانے پر. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت بڑا کوئی سینٹر کھول کے ہی کوئی نیکی کریں. آپ ایک چھوٹی سی نیکی بھی, آپ چھوٹے سے قانون پر عمل کر کے بھی, آپ چھوٹے سے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر کے بھی انسانی خدمت کر کے نیکیاں کما سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں ایک چھوٹی سی مثال اپنے معاشرے کی دے دوں. ہمارے یہاں موٹر سائیکلیں بہت چلتی ہیں. آپ اگر کبھی بازار میں دکانوں پر اس پر جائیں تو موٹر سائیکل والے وہ ہوں یا گاڑی والے ہوں, وہ آدھے بیچ روڈ پر گاڑی پارک کر کے یا موٹر سائیکل پارک کر کے چلے جاتے ہیں. بظاہر یہ بہت چھوٹی سی بات ہے, لیکن ہم اس سے ایک پرابلم پیدا کرتے ہیں, پرابلم کریٹ کرتے ہیں معاشرے کے لیے. اگر ہم ایک آدمی تھوڑی سی زحمت کر لے, ہم الٹا چلے آئیں گے اور جا کے سارے ٹریفک کو جام کر دیں گے, اس کے بعد ہم گالیاں دیں گے حکومت کو کہ حکومت کچھ نہیں کرتی. تو اگر ہم یہ تھوڑا سا دیکھ لیں کہ ہم تکلیف اٹھا کے قانون پر عمل کر لیں تو ہم معاشرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. اور جب ایک آدمی کوئی قانون پر عمل کرتا ہے تو 10 آدمی اس سے مستفید ہوتے ہیں. جب ایک آدمی قانون توڑتا ہے تو 10 آدمی اس قانون کے مشکلات کا شکار ہوتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا اگر ہم آسانیاں دنیا کے لیے پیدا کریں تو شاید ہم مقصد انسانیت کی تکمیل کی طرف آگے بڑھ سکیں. اور یہی انسان ہونے کا مقصد یہی ہے. باقی کھانا پینا بھوکے رہنا یہ سب تو جانور بھی کر رہے ہیں, سب کر رہے ہیں, اور جو عبادتیں ہم کر رہے ہیں تو اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے. وہ تو اس کے ملائکہ عبادت کر رہے ہیں, احجار عبادت کر رہے ہیں, جماعت عبادتیں کر رہے ہیں, انبیاء نے عبادتیں کی. تو ان عبادتوں کے ساتھ انسانیت کو ہم کہاں کیسے کتنا فائدہ پہنچا سکتے ہیں, کسی کو ہم سکھ دے سکتے ہیں, اس پہ آپ بہت صحیح بات کی. میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا نور بھائی آپ سے کہ جیسے یہ رات ہے, آخری رات ہے, انعام والی رات ہے اور بہت بڑی رات ہے, تو اس رات میں ہم, کیونکہ میں نے پھر اگین وہی بات کروں گی کہ بہت مقدس بہت بڑی رات ہے, ٹھیک ہے, تو اس رات میں کیا ہم عبادت سے ہی کے متعلق اور صرف خصوصی دعائیں ہی کریں, یا پھر اگر کسی کی دنیاوی حاجات ہیں, دنیاوی دعائیں ہیں, تو کیا وہ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ رات میں پھر کہوں گی اگین کہ بہت فضیلت والی رات ہے, بہت بڑی رات ہے. تو اس رات میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ عبادت کا مفہوم یہ ہر وہ کام جو آپ اللہ کے لیے کریں وہ عبادت ہے.
ہر وہ کام. اگر آپ اس رات میں اپنے بوڑھے والدین کے پاس جاتے ہیں, ان کو کچھ عطا کرتے ہیں, یہ عبادت ہے. آپ کسی بہن کے پاس جاتے ہیں, اپنی سگی بہن کے پاس, اور اس کی دل جوئی, اگر خدا نخواستہ اس کا شوہر کا انتقال ہو چکا اور یتیم بچے ان کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں, تو میرا گمان یہ ہے کہ آپ نے اگر اللہ کی محبت کے لیے کیا تو 29 دن کی عبادت ایک طرف, اور یتیم بچوں کے سر پر جو آپ کے سگے بھانجے ان کی عبادت ایک طرف. آپ نے اپنے بھائی کو عطا کیا. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس شکایت کرنے آیا, یا رسول اللہ یہ میرا فلاں بھائی ہے, یہ کماتا نہیں ہے, اے اللہ کے حبیب میں اسے کما کے کھلاتا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم کماتے ہو اللہ تمہارے رزق میں جو برکت دیتا ہے وہ اس کے نصیب سے دیتا ہے. تو ہر وہ کام جو آپ اللہ کے لیے کریں گے وہ عبادت ہے. مارکیٹ میں اگر ایک تاجر بیٹھا ہے کہ میں اپنی ذات سے لوگوں کو نفع دوں گا تو بیٹھنا عبادت ہے. آپ راستے چل رہے ہیں اور آپ نے کسی کو راستہ دیا بنا کر تو یہ عبادت ہے. آپ نے اچھی بات کر دی تو یہ عبادت ہے. عبادت کا مفہوم بہت بلند ہے. اور دوسری بات میں ایک بات یہ بھی آپ کو عرض کرتا چلوں گا کہ وہ رات جس میں آپ کی بخشش ہو جائے وہ رات آپ کے لیے شب قدر سے بھی بہتر ہو گئی. اور وہ دن جو آپ کے بغیر گناہوں کی گزرا, یا وہ دن جس میں آپ نے اللہ کو منا لیا, وہ آپ کے لیے عید سے بڑھ کر ہے. سیدنا ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عید کے دن ہاتھ داڑھی مبارک پہ ہاتھ رکھ کے رو رہے ہیں اور آنسوؤں سے داڑھی تر ہے. آپ فرمایا, لوگوں نے پوچھا اے امیر المومنین آج کے دن رو رہے ہیں؟ فرمایا میاں عید تو ان کی ہوگی جن کی اللہ نے گناہوں کو بخش دیا ہوگا, جن کے گناہوں کو معاف کر دیا ہوگا, وہ عید ہوگی. صرف نئے کپڑے پہننا عید نہیں ہے, صرف دوستوں کے ساتھ پارٹی کرنا عید نہیں ہے, بلکہ عید کا دن وہ ہے کہ آپ کا نام جہنم سے نکل کر جنت والوں میں لکھ دیا, آپ کا نام اللہ والوں میں لکھ دیا, آپ کا نام ان میں لکھ دیا جن سے اللہ راضی ہے, رسول راضی ہے, آپ کا نام ان میں لکھ دیا جسے حبیب خدا کل انتظار کریں گے بروز محشر, جب آدم بھی ہوں گے, شیش بھی ہوں گے, صالح بھی ہوں گے, داؤد بھی ہوں گے, اسحاق بھی ہوں گے. کیا منظر ہوگا کہ آپ نے اللہ کو راضی کر لیا. مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دو وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے. فرشتوں کے پروٹوکول میں آئیں گے, زمین تانبے کی طرح ابل رہی ہوگی, فرشتے پر بچھا کر آپ کو اللہ کی بارگاہ میں لے کے آئیں گے, آپ نور کے منبر پہ ہوں گے, فرشتہ آپ کو سایہ کر رکھا ہوگا, اور اللہ ساری مخلوق میں آپ کا اعزاز فرمائے گا. یہ ہے اصل میں عبادت, یہ ہے اللہ کی معرفت, یہ ہے اللہ کی محبت. تو صرف آج کی رات میں گھومنے پھرنے سے نہیں ہے, منع نہیں ہے. اچھا کپڑا پہننا اسلام میں منع نہیں ہے. ہم آپ کو یہ نہیں کہتے ناظرین کہ ٹاٹ کی بوری پہن لیں. اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ 2 گز کے گھر میں آ جائیں. اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی گاڑی بیچ دیں. نہیں, اگر آپ کے پاس نئی گاڑی ہے, آپ نے حلال پیسوں سے کمائے ہیں, تو اس کا اظہار بھی عبادت. اچھے کپڑے پہننا اللہ کے لیے یہ بھی عبادت, اچھی گھڑی پہننا اللہ کے لیے یہ بھی عبادت, اپنے آپ کو بنا سوار کے رکھنا اللہ کے لیے یہ بھی عبادت. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا اسلام یہ کہتا کہ آپ بال کو بکھیر لیں, آپ پرانے کپڑے پہن لیں. ہر وہ کام جو آپ اللہ کے لیے کریں گے وہ عبادت بن جائے گا. مثال دیتا ہوں, یہ گھڑی ہے, راڈو یا کچھ نام نہیں لیتا میں, کوئی بڑا برانڈ ہے, یہ کروڑوں روپے کی ہے, لاکھوں روپے کی ہے. یہ لاکھوں روپے کی ہے اس لیے کہ میں لوگوں کو دکھاؤں. اب دیکھیے, یہ اس لیے یہ اللہ نے مجھے دی ہے. اب سمجھیے گا نقطہ, اللہ نے مجھے دی ہے, میں اللہ کا فضل سمجھ کے پہن رہا ہوں. تو جب تک پہنا رہوں گا اللہ کی رحمتوں کے شامل حال رہوں گا. میرا نام بطور عابد ہوگا, اور یہ گھڑی 500 روپے کی ہو, میں لوگوں کو دکھانے کے لیے, جلانے کے لیے پہنوں گا, تو ایسا ہے کہ جہنم کا کنگن میں نے اپنے ہاتھ میں پہن لیا. تو آپ اس عبادت کا مفہوم سمجھیے. صرف نماز پڑھنا, صرف روزہ رکھنا, صرف زکوٰۃ دینا, صرف حج کرنا عبادت نہیں ہے, بلکہ بندے کے دل میں خوشی کو ڈالنا. اللہ کے نبی نے فرمایا جنت اللہ عطا فرما دیتا ہے. آج کے دن اگر غریب اور یتیموں کی کفالت کیجیے, آج کا دن, کل کا دن, خاص طور پہ ہمارے کیا معاملہ ہوتا ہے آپ اندازہ کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے جا رہے ہیں, عید کا دن ہے, مدینے میں عید کا دن ہے, یتیم بچہ ہے, گندے کپڑا پہنا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ہاتھ رکھا, فرمایا کیا ہوا بیٹے آج کپڑے نہیں پہنے؟ فرمایا میرا نہ ماں ہے نہ میرا باپ ہے. اللہ کے نبی نے اس کو سینے سے لگا لیا اور فرمایا کیا اچھا نہیں ہے, اب اگلا جملہ سنیے گا, کیا اچھا نہیں ہے محمد تیرا باپ بن جائے اور عائشہ تیری ماں بن جائے؟ جو قریب کے بچے کھڑے تھے چھوٹے, انہوں نے کہا کاش ہم بھی یتیم ہوتے, محمد ہمارے والد بن جاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ. تو آج یہ میسیج دوں گا میں, خدا کا واسطہ, اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے, اگر آپ نے 4 کپڑے بنائے نا, تو محلے میں اگر ایک بچہ غریب ہے, یتیم ہے, اپنے بچے کے 3 کپڑوں میں سے 1 کپڑا اسے دے دیں. میرا ایمان ہے آپ کے بچے کو دوا کی ضرورت نہیں پڑی. بالکل. میرا ایمان ہے آپ کا بچہ بیمار نہیں ہوگا. میرا ایمان ہے آپ کا بچہ آپ کو گردن سے پکڑے گا نہیں بڑھاپے کے اندر, جسے لوگ کہتے ہیں نا تم نے میرے لیے کیا کیا ہے,
अक्सर जुमला ये बाप मर जाता है, यहाँ हजरत बैठे हुए ऐसे ही हजरत, जवान बेटा बाप से कहे ना कि तुमने मेरे लिए क्या किया है, याद रखना मेरे भाइयों मेरी बहनों, अल्लाह इसी दुनिया में दिखाता है। अगर तुमने हराम से कमाया है तो कल क़यामत के दिन, आज के दिन, आज ही बुढ़ापे में बच्चा कहेगा तुमने क्या किया, या बच्चा बाप के सामने कहा ये बुढ़ा मरे तो हम जायदाद का बंटवारा करें, हमारी ज़िंदगी में सुकून हो। मैंने ऐसे कानूनी जुमले सुने हैं, याद रखिएगा। फिर आपका दिल आपसे कहता है यार इन बच्चों के लिए मैंने अल्लाह को नाराज़ किया था, इन बच्चों के लिए मैंने हराम कमाया था, मैंने अपनी आखिरत ख़राब कर ली, मैंने अपने आप को बर्बाद कर लिया। तो नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपको जन्नत बना दे, अपने बच्चों को लुक़्मा हलाल खिलाइए, हलाल खिलाते रहेंगे, यकीन है वो आपको बुढ़ापे में मारेंगे नहीं बल्कि सीने से लगा लेंगे और आपका एहतराम इकराम करेंगे। और अगर दुनिया से चले जाए तो जब तक वो जिंदा रहेंगे आपके लिए दुआ इस्तग़फ़ार करते रहेंगे। क्या बात है, क्या बात है, ये आपको जज़ाए खैर दे। बड़ा क्या ही खूबसूरत बात आपने मैसेज दिया, और ये बड़ा एक छोटा सा मैसेज है कि हलाल और हराम में भी फ़र्क पहचानिए। और मैं अपने सारे उलमा किराम का बहुत शुक्रगुजार हूँ, बिल्कुल। क्योंकि आज की रात और इस पूरे रमज़ान में जिन जिन बातों के हवाले से मुझे जो चीज़ें पता चली हैं, मैं वाकई दिल से बहुत और शुक्रगुजार आप लोगों ने वक्त दिया हमें, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। क्योंकि बिल्कुल आखिरी रात है, इबादत की रात है इबादत की और रात हर है। बंदा मसरूफ़ है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, देखते रहिए बारान रहमत। वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं बरान रहमत, और आपको पता ही होगा कि मैं किधर हूँ, बरान रहमत के किचन में। हमारे आप सिंह पे बैठे हुए दिख रहे हूँ। नहीं, सिंह में नहीं, मैं सिंह से आगे बैठा हूँ। सिंह से आगे मैंने पहले जलाल भाई से पूछा कि टूटेगा तो नहीं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही है, तो उमर मैं बैठ भाई का गया। एक्चुअली रोज़ा लग रहा है और माशाल्लाह से सारे रोजे उमर भाई के बेहतरीन जा रहे हैं। तो आज बिल्कुल, थोड़े बिल्कुल। से डाउन थे तो मैंने कहा उमर भाई बिल्कुल 29वां रोज़ा है और मैं थोड़ा उदास भी हूँ, क्योंकि मुझे जितनी ये टीम की याद आएगी उतने ही मुझे किचन के खाने जो जलाल भाई और शेफ़ सिमरा बनाती हैं बहुत याद आएंगे। बहुत याद आएंगे। बहुत पकौड़े ज़्यादा बहुत याद याद आएंगे। आएंगे। मैं अपने उलमा कराम को बहुत पकौड़े याद बहुत करूँगा, याद अपने गेस्ट को आएंगे बहुत उमर याद करूँगा। हाँ? पकौड़े बहुत याद पकौड़े आएंगे। बहुत याद आएंगे। उमर बहुत भाई के लिए टेंशन नहीं, उमर भाई के लिए रेस्टोरेंट है हमारे इतने सारे, आप कहीं पर भी आकर आप खाना खा सकते हैं, आपके लिए स्पेशली पकोड़े बनेंगे। ये वही ना बात है कि मैं इस बात पे खड़ा हो गया, और अब मैं जानना चाहूँगा कि आज हम क्या बना रहे हैं जलाल भाई। आज अगेन आज जिस तरह से बातें हो रही थी तो मैंने आज टॉपिक भी मुझे पता था कि इसी तरह का होगा। जी जी। तो ताकरात और पाकरात है, तो उस हिसाब से हमने सोचा कि खाना भी उसी हिसाब से होना चाहिए कि सब मिलकर जो है ना गेट टुगेदर है हो जाएगा इफ्तार टाइम के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। गपशप भी लगेगी। और हम आज बना रहे हैं कौरमा, शीर कौरमा और साथ में टिक्का। तो ये तीन रेसिपी जो है ना, हम कौरमा, शीर कौरमा और टिक्का, यानी शीर कौरमा आप दिखाना चाह रहे हैं कि शीर कौरमा आज मैं बना रहा हूँ ताकि पता चले कि ईद जो है वो बिल्कुल आ रही है। ईद की जो है ना, मेरे ख्याल से आप कह लें कि ईद का पहला दिन जिस घर में शीर खुरमा ना बने, मेरे ख्याल से वो ईद ही बिल्कुल बिल्कुल celebrate नहीं बिल्कुल होती। बिल्कुल बिल्कुल। सेलिब्रेशन ही जो है वो ईद के पहले दिन की समझी जाती है कि शीर खुरमा घर शीर कौरमा बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है आज हम बनाएंगे। और सबसे पहले अगेन जहाँ ममता वहाँ डालडा का इस्तेमाल करते हुए हम कौरमा बनाएंगे। और अब हमारे पास डालडा भी एक ही रह गया। नहीं, असल में दानिश भाई ने जो है ना बैकअप प्लान रखा हुआ है। अच्छा, उसमें रखा डालडा हुआ है। बहुत दानिश है। भाई, very और clever, ऑल्पर very को clever। यूज़ करते हुए हम शीर खोरमा बनाएंगे। और अगेन इंग्रेडिएंट्स बहुत इजी हैं। शीर खोरमा की जो बेस है वो है डेट्स, आपके खजूर, छुआरे। ठीक है जी, छुआरों के साथ आप शीर खोरमा बनाएं। जिस क्या कहेंगे कि लाइक आपका शीर खोरमे में छुआरे कम हो, उसमें फ्लेवर जो है ना वो मिस होते हैं। तो छुआरे की क्वांटिटी अच्छी होगी और बेहतरीन वर्मसीली के साथ हम शीर कौरमा बनाएंगे। तो ये दो रेसिपी से टिक्का अगर आप चाहें तो विद बॉन और विदाउट बॉन दोनों बना सकते हैं। हम विद बॉन बनाएंगे। हम से मुझे याद आ रहा है कि शीर कौरमा जो है वो ईद की बड़ी शान होती है। जी ठीक है जी जी, ऐसा ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है शीर कौरमा। ठीक है, होती है ना, शान होती है घर की। आप खुद बनाती है ना वैसे। अभी मैं उसी बात पे आ रही हूँ उमर, उसी बात पे। लेकिन स्पेशलिटी हर घर में ये होती है कि शीर कौरमा कोई एक बंदा बनाता है जो सालों से बनाता आ रहा है। तो वो पूछने आई हूँ, आपके घर में कौन बनाता है शेफ जलाल? मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहनें जो हैं वो मैं कहूँगा कि आई एम ब्लेस्ड कि मेरी ऐसी खूबसूरत और बेहतरीन बहनें हैं कि उनके हाथ के जायके मैं पूरी दुनिया में घूमूं तो मुझे नहीं मिलता। तो मेरी जो छोटी है और जो सबसे बड़ी बहन है, उन दोनों के हाथ की शीर कौरमा और इवन हर खाना उनके हाथ वही बनाती हैं ईद बहुत पे। और उमर, आपके घर में कौन बनाता है शीर कौरमा? मेरे घर में भी मेरी बड़ी बहन बनाती हैं शीर कौरमा बिल्कुल। और जो है हमें तो बना बनाया मिलता है। बना बनाया मिलता है। और ईद पर मैं वैसी किचन में जो है ना जाना
لیکن پسند نہیں ہمیں کرتا. جو ہے وہ بنانا پڑتا ہے اٹھ کر بنانا پڑتا ہے. صبح. کیونکہ میں آخری بہن ہوں اپنے گھر میں, میرے گھر میں اور کوئی بہن ہے نہیں اور بھابھی بھی نہیں ہے, تو مجھے بنانا پڑتا ہے. بہنیں آتی ہیں اور کھاتی ہیں. تو جناب بھائی ہم خواتین کے لیے اور اپنی بہنوں کے لیے ہمیں سلیوٹ جی کرنا چاہیے. بالکل بہت بہت ضروری ہے یہ. اور آپ شیر خورما کس کنسسٹنسی میں بناتی ہیں؟ مطلب میں ڈبے والا بناتی ہوں اور یہی بناتی ہوں. یہ کون سا رکھا تھا آپ کا, یہاں کہیں نہیں ہے کیا؟ ہاں وہ ہے, مگر وہ ہم اپنا بنا رہے ہیں ورمیسیلیز کے ساتھ, اور اس میں نٹس اینڈ ڈیٹس اینڈ کھویا اور یہ ساری چیزیں استعمال کر کر ہم ملک کو ریڈیوس کریں گے وتھ شوگر. ونس اصل میں شیر خورمے کی سائنس ہی یہ ہے کہ آپ نے ملک کو اتنا پکانا ہے کہ اس کا کلر جو ہے نا بیج وائٹ کی طرف چلا جائے, تو وہ اصل شیر خورما بنتا ہے. اوپر ہلکی ہلکی ملائی آ جائے. بالکل. تو اب آپ جان گئے نا کہ میں تھوڑا کھانا بنا لیتی ہوں. ہاں وہ مجھے پتا ہے, وہ ڈبے والا بن جاتا ہے, ٹینشن نہیں ہے. نہیں آپ بنا لیتی ہو. آپ بنا لیتی ہیں, آئی ایم شور آپ بنا لیتی ہیں, مگر آج آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. کل عید ہے تو بس میں نے بولا کہ آج کون سے منسٹری تعریف کی ہے؟ یہ جی ایج ریپبلک نے مجھے سینڈ کیا ہے اور بہت ہی خوبصورت جوڑا ہے. تھینک یو سو مچ شیف جلال. اسی بات پہ میں بس جا کے بیٹھی ہوں, آپ آرام سے. جناب بھائی آپ اسٹارٹ کریں. صحیح ہے, پھر آپ بیچ میں جوائن کرتے ہیں. تھینک یو. جی ہمارے ساتھ ہمارے نعت خواں بھی یہاں موجود ہیں. گوہر بھائی آ گئے عمر, اور آپ کا پوچھ رہے ہیں. گوہر بھائی آ گئے, مجھے آواز آ گئی تھی تو میں گوہر بھائی ذرا اس میں کچن میں تھوڑا سا مصروف تھا. ویلکم بیک جی, بریک سے واپس آ گئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت. جی نور بھائی, ایک سوال تھا چھوٹا سا فطرے کے متعلق کہ فطرہ کیا ہے عموماً. ماشاءاللہ بہت اچھا سوال آپ کا. دیکھیے اگر آج ممکنہ طور پہ چاند رات ہے, اس میں ایڈیشن کروں میں کہ ایک تو فطرہ اس حوالے سے یہ بتانا ہے کہ فطرہ کتنا ضروری ہے اور کتنا پہلے دینا چاہیے, اور ان لوگوں کو جو عید کی صلاحیت مطلب ان کے پاس اتنے نہ ہوں ریسورسز کہ وہ عید کر سکیں, ان کے لیے کتنا ضروری ہے. بہت اچھا سوال ہے آپ کا, خوش رہیں آباد رہیں. دیکھیں فطرے کے حوالے سے جسے لوگ فطرانہ کہتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے, اگر آپ جو روزہ رکھتے ہیں, روزے میں آپ سے غلطی ہو جاتی ہے, قصداً آپ کچھ بات کر جاتے ہیں, اگر آپ فطرہ یا فطرانہ ادا نہیں کریں گے تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آپ کا جو روزہ ہے یا عبادت ہے وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہے گی, یعنی بلندی کی طرف جائے گی. اگر آپ کوئی غلطی کرتے ہیں, کوئی گستاخی آپ سے ہو جاتی ہے حالت روزہ, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ فطرہ ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے. آپ کے گھر میں جتنے آپ کے زیر کفالت ہیں, نابالغ بچے یا آپ نے ایسے نوکر رکھے ہیں جو آپ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں, تو آپ ان کا فطرہ ادا کریں گے. ذہن میں رکھیے گا, آپ کو میں فطرے کی رقم بتاؤں گا, آپ کا جو لیونگ سٹائل ہے, جو آپ کا لائف سٹائل ہے, آپ اس کے مطابق فطرہ یا فطرانہ ادا کریں گے. صدقہ فطر ابھی سے بھی دے سکتے ہیں, اور یعنی نماز عید سے پہلے آپ کو ادا کرنا ہے, یہ آپ پر واجب ہے. اگر نماز عید سے پہلے آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے, چاہے وہ 1 گھنٹے کیوں نہ ہو, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آپ اس کا بھی فطرہ ادا کریں گے. آپ نارمل فیملی سے تعلق رکھتے ہیں, 240 جو گندم کے حساب سے وہ آپ فطرہ ادا کریں گے. آپ کی سیلری اچھی ہے, آپ اچھا کماتے ہیں, تو پھر 700 روپے جو کے حساب سے پر نفر یعنی کہ بندہ, ایک شخص کے آپ 700 روپے ادا کریں گے. آپ کے گھر میں 3 ہیں, 4 ہیں, 5 ہیں, 7 ہیں, آپ کا لائف سٹائل ہے. اچھا فیملی ممبرز میں جیسے 5 بہن بھائی ہیں جس میں 3 کی شادی ہو گئی ہے, بہت اچھا سوال آپ کا. ان کے جو ہسبینڈ ہے تو وہ تو ان کی سائڈ سے ہوگا یا ان کے بھی ہمیں بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے جو نابالغ ہیں, جو آپ کے زیر کفالت ہیں, آپ ان کا ادا کریں گے. اگر بچے کی شادی نہیں مگر بالغ ہے, اگر باپ ادا کرنا چاہے گا تو اس کی اجازت سے کرے گا, بغیر اجازت کرے گا تو نہیں ہوگا, کیونکہ وہ ارننگ کرتا ہے, وہ کماتا ہے. نہیں بھی کماتا کیونکہ وہ بالغ ہے تو اس کی طرف سے. اب جن بہنوں کی شادی ہو چکی ہے ان کے شوہر ادا کر دیں, وہ زیادہ بہتر ہوگا. ان کے اور جو ان کے بچے, ان کے والد ادا کریں گے. اچھا لائف سٹائل آپ نے 700 کر دیا, اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے, آپ بہت اچھے بڑے بزنس مین ہیں, تو کھجور یعنی 2400 کے حساب سے کریں گے, اور آپ ویل سیٹ ہیں, یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بہت خیر کثیر عطا فرمایا ہے. تو پھر آپ اجوا کھجور جو 1900 روپے یعنی 19,000 روپے بنتا ہے, یا کشمش 6,000 روپے, یہ پر بندہ. آپ کا جو لائف سٹائل ہے, آپ دوپہر کا اور رات کا کھانا کس طرح کھاتے ہیں, اگر آپ ایک نارمل فیملی سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ 250 یا 240 روپے کے حساب سے آپ ادا کریں گے. لیکن آپ بہت لگژری لائف گزار رہے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ عطا فرمایا, تو 6,000 روپے جو کشمش ہے یا پھر 19,000 روپے جو اجوا کھجور کے مطابق ہے, وہ آپ ایک بندے کے ادا کریں گے. آپ کے ماتحت نوکر ہیں
تو آپ ان کا بھی ادا کریں گے، وہ اگر ماتحت ہیں. اور جیسے میں مثال کے طور پہ میں کوئی کمپنی چلاتا ہوں، اس میں سارے جاب کرتے ہیں، وہ میرے ماتحت نہیں ہیں. ماتحت اس سینس میں نہیں ہے وہ میرے گھر میں نہیں رہتے. جو گھر میں رہنے والا جو آپ کا ملازم ہوگا اس کا آپ ادا کریں گے. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا بالکل ایک علامہ صاحب سے بھی ہم اس پہ جو ہے وہ مشورہ لے لیتے ہیں. جی علامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اسلام کی عبادات کے بنیادی طور پر اس کو مقصد کو سمجھیے، فطرہ کیا ہے. اسلام میں جو عبادتیں ہیں یہ جیسے ہم کہتے ہیں نماز روزہ، اللہ ہماری نماز روزے کا محتاج نہیں ہے. اس کی جو عبادتیں ہیں ان کا بنیادی مفہوم یہ ہوتا ہے کہ انسان کی فلاح کسی انداز میں، کسی پہلو میں انسان کی فلاح ہو، انسان کو فائدہ پہنچے، انسان کو فیض پہنچے. مثلا ہمارے یہاں ایک یہ بھی ہے کہ صاحب کچھ عبادتوں میں جیسے مر گئے باپ تو اگر ان کی نمازیں رہ گئی ہیں یا ان کے روزے رہ گئے ہیں تو آپ کسی کو اجرت دے کے اس سے پڑھوا لیں. تو اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی، تو صاحب حیثیت ہے تو اس نے پیسے دے کے اپنی نمازیں بخشوا لی، جو صاحب حیثیت نہیں ہے اس نے نہیں بخشوائیں. تو یہ جو صاحب حیثیت نے پیسے دیے ہیں یہ بھی اللہ کو نہیں پہنچ رہے، اس بندے کو فیض پہنچ رہا ہے جو غریب ہے، جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے، انداز وہ کر رہا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ فطرہ کو رکھا ہے کہ جیسے کہ ابھی مولانا نے کہا کہ جو آپ کی کوتاہیاں جو کمی رہ گئی ہے عبادتوں میں، خاص طور سے روزے میں جو کمی رہ گئی ہے اس کو بھی ایک طرف یہ پورا کر دے گا اس ثواب کو. دوسری طرف یہ کہ وہ لوگ جو نہیں اس قابل ہیں کہ وہ عید کی ان خوشیوں کو اپنا سکیں اور اس میں شامل ہو سکیں اور اپنے معاشی طور پر کمزور ہیں، ان کو یہ ایک بینیفٹ مل جاتا ہے کہ یہ آپ نے فطرہ ان کو دے دیا. اگرچہ کہ یہ فطرے کا حکم ہے کہ چاند دیکھ کر اور عید کی نماز سے پہلے آپ دیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس دور میں بہت زیادہ چینجنگ آ گئی ہیں اور بہت زیادہ مسائل پیدا ہو گئے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اگر عید کی چاند رات کو کوئی پیسے لے یا عید صبح نماز سے پہلے لے تو وہ آپ کو وہ کہے گا میں اب کیا کروں گا، عید کی صبح تو سارے بازار بند ہیں. اس کا طریقہ فقہاء نے یہ نکالا ہے کہ آپ مثلا مجھے نکالنا ہے 10,000 روپے فار ایگزامپل فطرہ، تو میں اپنے ہی اماؤنٹ سے قرضہ لے کے 10,000 روپے وہ فطرہ نکال کے عید سے پہلے 15 دن پہلے، 10 دن پہلے، 5 دن پہلے دے دوں، اور اس کے بعد جب وہ میں چاند دیکھ لوں اور یا نماز کے لیے نکلنے لگوں تو اس وقت وہ میں اپنا ادھار جو ہے میں نے دیا تھا وہ فطرے کی رقم سے اس ادھار کو جیسے رام صاحب آپ نے بتایا کہ ابھی جو معاشی طور پہ جو ہے وہ اتنا فائنینشلی اسٹرانگ نہ ہو عید کے حوالے سے ان کو دیا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ غیر مسلم ہو تب بھی آپ فطرے سے ان کی اس حوالے سے مدد کر سکتے ہیں؟ ہم نے یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو ہم اللہ تعالیٰ نے عبادتاً جو رقم کی ہیں جیسے زکوٰۃ ہے، جیسے فطرہ ہے، جیسے خمس ہے، یہ آپ کو پہلے طور پر اپنے عزیز رشتہ دار اور قریب مسافر جو مسلمان ہیں آپ نے ان کی مدد کرنی ہے. اگر آپ کسی غیر مسلم کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو یہ منع نہیں ہے، آپ کریں، لیکن اسے آپ اپنے دوسرے مال کے ذریعے سے اس سے آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، اس کی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. یہ رقم جو ہے فطرتاً یہ جو مستحقین جو بتا دیے گئے ہیں یہ آپ نے صرف انہی کو دینی ہے. کچھ اس حوالے سے جیسے میسج بھی کرتے ہیں اور اپروچ بھی کرتے ہیں کہ اگر آپ جب فطرے کے طور پہ آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں تو اس میں ان کو کسی چیز یعنی راشن کے تھرو کر سکتے ہیں یا پھر ان کو پیسے ہی دیں، تو یہ ہاں نہیں یہ ہے تو حکم پیسوں کا ہی اور بہتر بھی پیسوں کا ہے. اچھا اس میں ایک چیز اور بھی ہے، اس میں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو یہ بتا کے دیں کہ یہ فطرے کے پیسے ہیں. آپ 5 دن پہلے، 10 دن پہلے، 8 دن پہلے بھی دے دیں اور یہ کہہ دیں کہ صاحب یہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، میں آپ کی ہیلپ کر رہا ہوں. اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ انہیں بتائیں کہ میں آپ کو زکوٰۃ دے رہا ہوں یا میں فطرہ آپ کو دے رہا ہوں، کیونکہ اس میں ایک تھوڑی سی سبکی سی آپ سمجھ لیں کہ محسوس ہوتی ہے کہ احساس کمتری سا محسوس ہے. تو آپ ہیلپ آؤٹ کے طور پر دے دیں، اپنے ذہن میں تصور کر لیں. لیکن اس میں ایک بات یاد رہے، یہ بات خاص طور سے میں اپنے سننے والوں کے لیے کہوں گا کہ فطرہ، زکوٰۃ اور خمس جب تک مستحق کے آپ ہاتھ میں نہیں پہنچے گا آپ کی ادائیگی نہیں ہوگی. اس طرح سے ایک میں تھوڑا سا میں اس کو بات کر دوں پہلے، جب تک مستحق کے ہاتھ میں نہیں پہنچے گا اس وقت تک اس کی ادائیگی نہیں ہوگی. اب آپ نے کسی ادارے کو دے دیا، کسی کو دے دیا، اور اگر وہ ادارہ، مجھے نہیں پتا اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، کسی کو دے دیا کہ میں تم دے دینا یا کسی ادارے کو دے دیا، اگر اس ادارے سے مستحق تک نہیں پہنچ رہا تو پھر آپ کا حق ادا نہیں ہو رہا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے خاندان میں ان لوگوں کو دیکھیں کہ جن کو ضرورت ہے، عزیزوں میں، رشتہ داروں میں جو قریب ہیں آپ کے، اور وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے، یہ مانگتے نہیں ہیں، سفید پوش ہیں. آپ ان کو جیسے کہ میں نے کہا ہیلپ آؤٹ کے طور پہ کہ صاحب یہ ہے، آپ
عید کے اچھا اگر خاندان میں کوئی نہ لینا چاہے کہ سب ویل سیٹل جب آپ ویل سیٹل ہے تو پھر آپ خاندان سے نکلیں، اپنے سگے خاندان سے نکلیں، تو پھر آپ رشتہ داروں میں، دور کے رشتہ داروں میں، یا کوئی ضرورت مند جاننے والا دوستوں میں یا پڑوس میں یا محلے میں آپ اپنے ہاتھ سے جتنا براہ راست پہنچائیں گے، جتنی جلدی پہنچے گا وہ قابل قبول ہو. بالکل ٹھیک ہے، بہتر. نور بھائی اب بھی میرے پاس ایک جو ہے وہ سوال آیا ہے آپ کے لیے. کسی نے یہ پوچھا ہے کہ اولادیں کماتی ہیں، صاحب حیثیت ہیں، تو ویسے تو ہر ماں باپ اپنی اولادوں کو عید پر عیدی دیتے ہیں، تو کیا ہم اپنے ماں باپ کو خوشی سے اپنی صاحب حیثیت ہیں تو عیدی دے سکتے ہیں یا نہیں؟ ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ بہت اچھا سوال آپ کا. دیکھیں ایک بات یاد ہے، عیدی خوشی میں دی جاتی ہے. میں آپ کے پروگرام میں پہلے عرض کر چکا تھا، زکوٰۃ اور فطرہ یہ اپنی اصل و نسل کو نہیں دے سکتے. میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، یعنی اپنے والدین کو، ان کے نانا نانی، دادا دادی، اپنے نانا دادی کو نہیں دے سکتے. اسی طرح اپنی اولاد کو، بیٹی کو، بیٹے کو، بھتیجی کو، یہ بیٹی کو پوتی کو نہیں دے سکتے. بھائی کو اور بھتیجی کو، بھانجوں کو زکوٰۃ و فطرہ دے سکتے. اب الگ آ جائیں، یہ ہے خوشی کے ساتھ عیدی دینا. انہوں نے بولا اپنے ماں باپ کو ہم دینا چاہتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ شاہ فرماتا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ. آپ اس کے علاوہ جو بھی دیتے ہیں وہ صدقہ نافلہ ہوتا ہے. اور صدقہ نافلہ میں سب سے پہلے اصول یاد رکھیے گا کہ جو قریب سے اقرب ہیں وہ آپ کے والدین ہیں. کوئی بھی چیز آپ اپنے والدین کو دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے. سب سے پہلے جو والدین کو آپ عطا کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا میں شامل ہو جاتے ہیں. آپ یاد رکھیے گا، میں نے حدیث پڑھ دی الادب المفرد کی کہ اگر آپ کے والد آپ سے راضی ہیں، حدیث ہے اللہ کے نبی فرمایا کہ آپ سے اللہ راضی ہے، اور وہ آپ سے ناراض ہیں تو پھر آپ سے اللہ ناراض ہے. تو عیدی بطور خوشی دی جاتی ہے. سب سے پہلے کوشش کریں کہ آپ اپنے والدہ کو دیں، اس کے بعد آپ شادی شدہ ہیں اپنی بیوی اور بچوں کو دیں، پھر اپنے بہن بھائیوں کو دیں. اس طرح عیدی کا معاملہ بھی رکھیں خوشی کے حوالے سے. اب نماز عید کے حوالے سے میں کچھ چیزیں عرض کرنا چاہوں گا. ابھی فطرہ کی بات ہو گئی، آپ کو نماز عید سے پہلے ادا کرنا ہی ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز عید کے لیے جاتے تھے تو آپ کھجور استعمال کرتے تھے. اس طرح بھی ہمارے شیخ جلال بھائی شیر خورمے کے حوالے سے بات کر رہے تھے. تو میٹھا کھانا اور نماز عید سے پہلے میٹھا کھا کے جانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت جلیلہ ہے. نئے کپڑے ہیں یا اچھے کپڑے ہیں تو اچھے کپڑے پہن کے نماز عید میں جائیں. مسواک کیجئے، کیونکہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرتا ہے مسواک کو کرتا ہے. حدیث میں اگر وہ عادی بن جائے اسے اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک اس کا ایمان پر خاتمہ نہ ہو جائے. یعنی کلمہ طیبہ پہ اسے موت آتی ہے اور اللہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے. عطر لگا کے جائیں، پرفیوم کر کے جائیں، خوشبو لگا کے جائیں. ایک راستے سے جائیں تکبیر پڑھتے ہوئے اور دوسرے راستے سے تکبیر پڑھتے ہوئے آئیں. معانقہ الگ مطلب تھوڑا راستہ چینج کریں. اس کی وجہ ہے تاکہ لوگوں سے آپ کی ملاقات ہو جائے اور آپ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کیجیے. یہاں ایک بات بھی عرض کروں گا، معانقہ کہتے ہیں گلے ملنا. ریاض الصالحین میں ایک حدیث میں نے پڑھی تھی کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر گلے ملتا ہے ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں کی بخشش و مغفرت کر دیتا ہے. اللہ دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو کوشش کیجئے تکبیر پڑھتے ہوئے جائیں، درود شریف پڑھتے ہوئے جائیں. اچھا جب گلے ملے تو 3 مرتبہ ملنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس میں درود شریف پڑھتے رہیں. اچھا جب آپ درود پاک پڑھتے ہوئے معانقہ کریں گے، ایک تو اللہ آپ کے دلوں کی کدورت کو ختم کر دے گا، نفرت کو ختم کر دے گا، آپ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ الفت کو پیدا فرما دے گا. اور ہو سکتا ہے اگر کوئی شخص اللہ کا نیک بندہ ہے تو اس کے جو دل میں نور ہے آپ کے دل میں منتقل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو بھی نور سے منور فرما دے. تو یہ چھوٹی چھوٹی کوششیں یہ کیجئے. اپنے بچوں کو لے کے جائیں جمع سے، تاکہ ان کے اندر جو ہے وہ ایتھکس آئے، ان کے اندر مینرز آئیں، ان کے اندر اخلاقیات آئیں کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے کیا چاہتا ہے. ایک چھوٹی اور بات بھی کروں گا، جس طرح ہمارے علامہ صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ اگر آپ چاند رات کو اگلے سال کوشش کیجئے گا کہ بہتر تو فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ چاند رات یا یہ نماز اس سے پہلا، لیکن اگر آپ کسی غریب کی، کسی مستحق کی آپ اس سے پہلے کر دیتے تو یہ بھی کر سکتے ہیں اور یہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن آئندہ سے کوشش کیجئے گا کہ آپ جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، ایک واحد بینک اکاؤنٹ ایسا ہے کہ وہاں آپ کو ایک کے بدلے 2 نہیں ملتا، بلکہ ایک کے بدلے آپ کو اتنا ملتا ہے کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ ختم ہو جاتا ہے. برکتیں، رحمتیں، عظمتیں، بیماریوں سے دوری، رحمت، یہ تمام چیزیں مل جاتی ہیں. تو کوشش کیجئے اللہ کی راہ میں نکالتے رہیں تاکہ آپ کی زندگی میں اللہ سکون عطا فرمائے. اور آپ یقین کریں یہ ایک بڑا اسٹرانگ بلیو ہے. مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ عادی ہو گئے ہیں ان چیزوں کے
اللہ کی راہ میں نکالنے کی آپ نے یہاں ایک بات بات کی. کروں گا, بہت اچھی بات کی علامہ صاحب کی, مجھے بڑی اچھی لگی. ہمارے یہ لوگ نا جان چھڑاتے ہیں دینے میں. ہاں جی, اب جیسے وہ فطرے کی بات ہو رہی تھی تو وہ نماز کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ باہر جو ایک کاؤنٹر لگا ہوا ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ بات پتہ کہ وہ وہی بات کہ بس ہماری اصل میں ہم جان چھڑاتے ہیں. بھائی یہ پیسہ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا, فلاں این جی او کو دے دیا, فلاں این جی او کو دے دیا, فلاں این جی او کو دے دیا, وہ دسترخوان لگا رہے ہیں ان کو دے دیا فلاں. دیکھیے اس وقت نا کوشش کیجئے اگلے مرتبہ آپ زکوٰۃ نکالیں نا, ایک بندے کو ڈھونڈیں اور اس کو اس کا ذریعہ معاش بنا دیں. ایک آدمی, آپ نے ایک دسترخوان لگا, ایک آدمی نے کھایا, اگر آپ نے اس کا روزگار لگا دیا اگلے وہ 10 آدمیوں کو کھلانے والا بن جائے گا. تو اب یہ سوچ رکھیے, اپنی زکوٰۃ کو, اپنے فطرے کو کلیکٹ کیجئے اور ایک آدمی کا روزگار ڈھونڈ کے دیں. بالکل ہماری اس پہ ڈسکشن بھی چل رہی تھی اور بالکل آپ نے یہ ہماری کیا ہوتا ہے, ہم فلاں کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں, بیسیکلی اپنی جان چھڑاتے ہیں. اچھا ذرا اپنا اور بڑی امپورٹنٹ نور بھائی, بات ہمارے ہے پاس ٹائم تھوڑا سا مختصر ہے, بس ایک کوئک کوسچن ہے میرے دماغ میں, یہ بھی میں پوچھ لوں. نماز کے فوراً بعد آپ قبرستان جاتے ہیں تو اس میں جب قبر پہ آپ جاتے ہیں تو سب پھول لے کر اور کے گلاب اور یہ ساری چیزیں اور وہ خوشبو اور وغیرہ, تو وہ یہ سب بھی ٹھیک ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو ہماری اصل میں پتہ کیا ہوتا ہے, فتوے چلتے ہیں, مشین چلتی ہے کفر کی, شک شک ٹک ٹک ٹک, شرک 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 شرک, کفر کفر کفر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹہنی کو توڑ کر لگایا تھا. آپ کی بھی ایسی علامہ صاحب ٹہنی کو ابھی پروگرام میں کہا, ماشاء اللہ دیکھیں نا, ٹہنی کو توڑ کر لگایا تھا. کیوں؟ آپ نے فرمایا تھا جب تک یہ تازہ رہے گی وہ اللہ کا ذکر کرتی رہے گی, جب تک ذکر کرتے رہے گی گناہوں میں اللہ تعالیٰ تخفیف فرماتا رہے گا, اور اگر نیک ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دے. ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا, بس جو منہ میں آیا فیس بک پہ کہہ دیا کہ یہ حرام ہے, شرک ہے. اور میں آپ کو ایک بات اور بھی کر دوں گا, بڑا اچھا سوال کیا. اگر آپ وہاں جا کے سورہ یاسین پڑھتے ہیں تو ماں باپ جانے کے بعد بھی ایسی رحمت ہے, پڑھنے والے کی بخشش کروا دیتے ہیں. آپ اپنے والد کی قبر پہ گئے یا والدہ کی قبر پہ گئے, وہ دنیا سے جا چکے ہیں مگر آپ کی یہ رحمت ایسی ہے, آپ سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں, آپ کے گناہ معاف ہو رہے ہیں, آپ کی مشکلات دور ہو رہی ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں جو وہاں ہے نیکیوں خزانہ ڈال رہا ہے. کیا بات. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی, دیکھتے رہیے باران رحمت. ویلکم بیک جی, بریک سے واپس آ گئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت. جلال بھائی پریزنٹیشن تو کمپلیٹ لگ رہی ہے مجھے یہاں سے. سر تقریباً ساری چیزیں ریڈی ہیں, جس طرح سے میں نے آپ سے کہا تھا اسٹارٹ میں ہی کہ ہم قورمہ بنا رہے ہیں, اور شیر قورمہ ہم نے بنایا اور ٹکا بنایا. ٹکے کے ساتھ ہم نے گرل ویجیٹیبل, اور اس دفعہ میں نے ساس میں جیسے یوزلی آپ چٹنی کھاتے ہیں تو ہم نے گارلک بٹر سرو کیا ہربس کے ساتھ, تو فلیورز کو تھوڑا سا چینج کرنے کی ضرورت ہے. فل سین آن آج جو ہے نا ریسیپی چیزوں کو آن ٹائم بنانا کوئی ہمارے شیف جلال سے سیکھے. بہت شکریہ جی. اور ہمارے ساتھ مریم بھی یہاں پر موجود ہیں, ہماری نعت خواں. مریم کیا سنا رہی ہیں؟ خوبصورت آواز میں کیا سنا رہی ہیں آج آپ؟ اوہ پلیز پلیز پلیز. سبحان اللہ مریم, سبحان اللہ. بہت خوبصورت, آپ نے ایموشنل کر دیا, اور پلیز دعا کروائیے جی. دیکھیں سکتا ہے واقعی ہے ہماری زندگی کا آخری رمضان, کچھ پتہ نہیں. جتنے یہاں میرے بیٹھے ہیں میرے بھائی جتنے, میں ان سے بھی کہوں گا, آپ سے بھی کہوں گا, بہت مبارک رات ہے آج کی. اگلے سال یہ رمضان تو ایسا نہ ہو کہ ہم سب یادوں میں رہ جائیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یاد میں رہتے ہیں کہ وہ تھے, تو نہیں معلوم کہ اگلے سال ہم جو لوگ یہاں بیٹھیں کہ ہم زمین پر ہوں گے یا زمین کے اندر ہوں گے. بالکل. اگر زمین کے اندر ہوں گے تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. آمین آمین. یہاں آپ سب بیٹھے ہوئے اور آپ بھی سامنے بیٹھے ہیں, ہاتھ کو بلند کیجئے, نہ جانے کس کا آمین کہنا, کسی بچے کا, بوڑھے کا, جوان کا کہنا ہو جائے. اور اگر اگلے سال اگر ہم نہ ہوں تو مولا جب یہ رات آئے تو ہماری بخشش کرتے ہیں. آمین. ہماری قبر میں جو کیڑے پڑتے ہیں ہوتے ہیں نا, کچھ لوگ جاتے ہیں تو کیڑے پڑتے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پہ رحمت کے اور نور کی برسات ہوتی ہے. ہاتھوں کو بلند کیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ اصحابہ سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, رحم کرنے والے رب کریم ہم سب پر رحم فرما, کرم کرنے والے رب کریم ہم سب پہ کرم فرما. اے اللہ, ہو سکتا ہے شاید ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو, میرے مولا اگر یہ زندگی کا آخری رمضان ہے تو ہماری بخشش و مغفرت فرمانا. اے اللہ, ساری زندگی غفلت میں پڑے رہے, ساری زندگی تیری نافرمانی کرتے رہے. اے اللہ, تیرے دین سے دور رہے. تو نے بار بار مواقع دیے, ہم بھاگتے رہے, تیری رحمت ہمارے پیچھے پیچھے بھاگتی رہی اور ہم تجھ سے بھاگتے رہے.
اے اللہ یہ آخری موقع ہے شاید، ہم سب تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے تجھ سے التجا کرتے ہیں، تجھے معاف کرنا بڑا پسند ہے، تو سمندروں کا رب ہے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دل کو نور سے منور فرما دے، ہمارے مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جو قبر کا گڑھا جو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتا ہے، اے اللہ ہمارے لیے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا۔ اے اللہ اگر ہمارے لیے آخری رمضان ہے تو میرے مولا ہمیں اس حال میں تجھ سے ملاقات ہو کہ تو بھی ہم سے راضی ہو، تیرا حبیب بھی ہم سے راضی ہو۔ اے اللہ ہم پر رحم و کرم کی بارشیں عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہے، اے اللہ تیری مخلوق انہیں تانے دیتی ہیں، ان بہنوں کے دل چیر جاتے ہیں، اے اللہ جن کے گھر برباد ہو گئے اللہ کی وجہ سے لوگ ان کو تانے دیتے ہیں، میرے مولا وہ تیری مخلوق ہے، مخلوق کو تنگ کرتی ہے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہے اس مبارک رات کے صدقے میں صاحب اولاد فرما دینا۔ اے اللہ جو بے گھر ہو چکے ہیں ان کو گھر والا بنا دینا۔ اے اللہ جن کے رشتوں میں رکاوٹ ہے انہیں اچھے بھر عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ہمیشہ دینے والا بنانا، اے اللہ ہمیں مانگنے والا کبھی نہ بنانا، ہمیں اتنا عطا فرما ہم تیری مخلوق میں لٹاتے رہیں، ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما، ہمارے گھروں میں رونقیں عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم سے مان جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب کو حاسدین کی حسد سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے کے مکر و فریب سے بچا، دن اور رات کے فتنوں سے بچا، زمینی آسمانی ناگہانی آفت مصیبت حادثات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تمہیں ہمیں عزت دیے، ہماری عزت کو بنا کے رکھنا۔ اے اللہ کبھی ہمیں ہمارے اعمال ہوتے جو ہم ذلیل ہو جاتے ہیں، میرے مولا ہمیں ان رذائل اعمال سے بچا لینا۔ اے اللہ ہمیں قریب ہونے والا بنا دے، کبھی دور نہ کرنا۔ اے اللہ ہمیں ہمیشہ اپنے سے قریب کرنا، اپنے سے دور نہ کرنا۔ جس کام سے تو راضی ہوتا ہمیں وہ کام کرنے والا بنانا، اور جس کام سے تو ناراض ہوتا ہے اللہ ہمیں ان کاموں سے بچا لینا، ہمیں قبر کی وحشت سے بچا لینا۔ سگے رشتہ دار قبر میں اتار کے چلے جاتے ہیں، کوئی نہیں ہوتا، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے، ہمیں چہرے یار کی معرفت عطا فرما دینا، چہرے بددعا کی معرفت عطا فرما دینا۔ اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لینا، محشر کی رسوائی سے بچانا، جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو فرما بردار بنا، ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولادوں کو صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ اس ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ اے اللہ ہماری تمام عبادات کو، ریاضت کو، تراویح کو، سجدے کو، قیام کو، تلاوت قرآن کو سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دینا۔ اگر ہم نے ریاکاری کے لیے کی ہے میرے مولا تو اے اللہ ہمیں معاف فرما دینا، ہمیں اخلاص والا دل عطا فرما۔ اے اللہ اخلاص والا دل عطا فرما، تیری بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ سجدہ کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں بار بار حرم پاک میں جانے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الميزان وادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى على محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.